مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دنیا کس چیز کا نام ہے؟ حکومت، معیشت، سیاست، معاشرت. اس چیز کا نام دنیا ہے. انہوں نے آخیا دنیا دین تو وکری رہے گی. یہ پھر ایک دین تے دنیا دا ایک الگ باب ہے، پھر ان دا ایک الگ کھل جاسی. دین کیا ہے تے دنیا کیا ہے، یہ میں تو سمیٹ جی نمونے آتے ہیں نا، میں صرف نمونے پہ دکھاؤں. ہوں انہوں نے آخیا جناب ساری دنیا دین الگ ہے، اس کا نام ہے مغرب. پہلے دین دنیا دین نال سی انہوں دی، اس کا نام سی عیسائیت. پھر یہود نے چال چلی عیسائیت نو مقاون دی خاطر، کیونکہ عیسائیت یہودیت دی جنگ ہے. ہوں انہیں کیا کیتا، انہیں آخیا جس وقت تک حکومت عیسائیت تو وکری نہیں ہوندی تو تسا یہودی کیویں رہ سکدے؟ لہذا تسا نظریہ پیدا کر دو حکومت عیسائیت دی جدائی دا کہ بابا سیاست بالکل وکری ہونی چاہیے، حاکم نو وکھرا چاہیے. جدو حاکم دین دے تحت نہیں آئے گا تو وہ صاف ظاہر یہودی نو کیویں لڑے گا؟ کوئی یہودی دا مکمل تعارف صرف دین ہی کرواوندا ہے. صحیح جیڑا جتنی دین پسند ہو سی اتنی انسانیت خیر خواہ ہو سی، جتنی انسانیت خیر خواہ ہو سی اتنی یہود دشمن ہو سی. لازمی شاہ فطرت. ہوں انہوں نے جناب دین دنیا دی تفریق دا نظریہ قائم کر دیتا. اس نظریے نو آکھا جاندا ہے مغرب. انہاں دی اپنی زبان وچ سیاست ہن اس نظریے دا یعنی دین دنیا الگ ہے. اس نظریے دا فکری تے عملی جڑا مرکز انہاں قائم کیتا سی اس دا نام سی مذہب اور سیاست دی جدائی. کہ انہاں آکھیا مرکزی شاید سیاسی نظام ہے. اس سیاسی نظام نو جو مرکزیت پہلے دین نو ہے کہ دین حاوی دے ہر پاسو غالب سی، یہی حیثیت ہوں سیاست دی ہو جائے گی. ہوں جناب انہیں شروع کر دیتا کہ سیاست نو مرکز بنا لیتا سیاسی نظام اپنے اس فکر کا. ہوں جیڑی وہ دین تو آزادانہ دنیا آئی اس کا نام انہیں رکھ دیتا لبرل. کی سی؟ لبرل. تے جیڑا سیاسی سیاست دے وچ اس نظریے دا قائل ہے سیاست مذہب تو آزادی دا، ان دا نام رکھ دیتا انہیں سیکولر. لبرل دے سیکولر دو فکر والے بندے دنیا دے پہلے غالب آئے. اس تو بعد انہیں ایجادات دی دنیا شروع کر دیتی ہے جی سائنس بنی گئی ہے. یہ بعد بنی ہے، پہلے نظریہ ہا. اس نظریے واسطے نظریہ کی سی؟ جب انہوں نے نظریہ کیتا انہوں نے نظریہ سی دین تو آزاد ہوئے گا، آخرت تو ویلے رہ گئے. انہوں نے آخیا بابا جی 4 دنوں دی دنیا تے کچھ کھا لے پی لے موج اڑا. یہ سی مغرب دا نظریہ. ہوں کھا لے پی لے موج اڑا. انہیں آخیا گل اصل یہ بھائی وقت ہے تھوڑا، خواہش ہے ڈھیر. ہوں تھوڑے وقت تے خواہش نو کی کر سکتے ہیں؟ وقت تے وت نہیں سکتا، خواہشاں اساں گھٹاؤنیاں نہیں. ہوں کی چاہیے جی وقت نو خواہش نال ٹورو یا خواہش نو وقت نال ٹورو؟ انہیں آخیا جی درمیان چینج کرو، رفتار والی شے ہوئے جیڑی تھوڑے دے تھوڑے وقت ڈھیر تو ڈھیر خواہشاں پوریاں کرے. اس نظریے نے انہوں کو گڈی بنوائی ہے، جہاز بنوایا، پہیا بنوایا کہ ڈھیر تھوڑے سے تھوڑے وقت میں ڈھیر تو ڈھیر خواہشاں پوریاں کرنیاں نے. رفتار تیز ہونی چاہیے ہے تو رفتار تیز کی گئی، سائنس بنی، ٹیکنالوجی آئی. صرف خواہش تے وقت دا جڑا فاصلہ آئی نا اس کو ختم کرن. نہ اس ایجاد سائنس دی بنیاد انسانی نظریے دے اوپر. اور پھر ویکھو کہ یورپ دے سائنسی مغرب دے سائنسی نظریے تو بعد یورپ دے کارخانے وچ جڑی سب تو پہلے شے ایجاد ہوئی ہے وہ انہاں دی گولی دے اسلحہ گڈی نہیں سی. گولی دے گڈی اپنے مفاد کیتے ہوندی ہے، گولی ہمیشہ دوجے کیتے ہوندی ہے. گولی سب تو پہلے یورپ دے سائنسدانوں نے کیا ایجاد کی تھی؟ بارود. یہ جی کو قرآن جو کٹے ہیں سب تو پہلے انہیں بارود کڈی ہے. بارود انسان مارن کیتے ہیں، انسان مارن کیتے ہیں. ایمان دے دسو مغرب دا اعلی انسان اتوں دا سائنسدان ہے. کون ہے؟ سائنسدان. سائنسدان انہوں آندے نے جڑا ایک کونے نکر وچ بیٹھ کے جویں ساڈا صوفی بیٹھ کے تے خدا تعالی نال ملاقات کردا ہے، مشاہدہ کردا ہے، ایویں سائنسدان جڑا مغرب دا یورپ دا سکول والے دا وہ کلا بیٹھ جاندا تے سوچدا بیٹھا ہے وڈی تو وڈی گولی تے وڈے تو وڈا میزائل تے وڈے تو وڈا بم تے وڈے تو وڈی توپ تے وڈے تو وڈا اسلحہ. ایسا ہونا چاہیے کہ ڈھیر تو ڈھیر مار کرے، ڈھیر تو ڈھیر بندے مارے، وقت تھوڑا لگے، بندے ڈھیر مرے، علاقہ ڈھیر آوے. انہوں کی آندے نے ہاں ڈیری تمی سوندے پیو. ہوں اتوں دے آلہ انسان جیڑا اس پوری انسانیت دا محسن ہے، جنہوں آندے نے سائنسدان محسن ہے، گڈی کوٹھی بلڈنگ مکان سارا کچھ انہیں ہی تعمیر کیتا ہے. وہ محسن دی میں انسانی خیر خائی بطور مشاہدہ تواڈے اگوں پیا رکھیں تا جدوں ہاتھ دے وچ ککر آ جاتی نا تے انہوں انگور نہیں لگنے.
منڈ کی کردار اتنے ویکو گے انگور لگے نے بے وقوف ویکنا اتنے بھی ہو سکتے انگور لگے ہو سیانے نے نہیں ویکنا جدو نے ویکنا ککر دا منڈے اتنے آپ ہی کنڈے لگے ہونے لے بے وقوف بھی کہہ سکتا یار ٹھہر تو چڑھ کے ویکا کہ انگور نہ لگا ہوئے ہوں سائی انہیں آلہ تو آلہ باقی گل مکاؤ جدو ایک پنڈ دے جاندے ہو گھر دا ایک وڈا جدو داخل ہوندے ہو مہمان نوازی دا اصول ہے جیڑا والے انہوں 5 کھلے مارو کھلے تو مات بن کے منجی تے سٹ دیو ہن چھوٹے نے پچھو گے چھوٹے کے سلوک کرن گے جنہاں دا گرو مہمان نواز اتنی اندر چیلے کیا کرے سن ایویں نہ سہی ہمیشہ نمونے پہلے ٹکیج میں پتہ لگ ویندا ہن مغرب دا یورپ دا ساری سائنس دا پہلا دل دماغ جڑا مغرب وچ بنیا ہے انہوں آندے نے سائنسدان دا اعلی انسان ہے ساری کائنات دا انہوں محسن آکھیا جاندا ہے محسن پاکستان کینوں آندے نے ڈاکٹر عبد القدیر بانی قائد اعظم نوں تے نہیں آندے انہوں تے بانی آندے نے انہوں محسن آندے نے ہن جناب مغرب دا اعلی انسان سائنسدان ہو گیا جے دی فکر 24 گھنٹے رہندی ہے کہ ڈھیر تو ڈھیر بندے مارن تے ڈھیر تو ڈھیر علاقہ ویران کرنا ہے یہ کچھ ہے سائنسدان اور کیڑی بلا دا نام ہے اسے دا نام ہے کہ ڈھیر تو ڈھیر بندے مارو ڈھیر تو ڈھیر علاقہ ویران کرو تو مغرب دا سائنسدان بندے مار مشین ہے بندے مار اتھوں دا اعلی انسان دی فکر دا مرکز ہے بندے مارنے تے بڑے ہوکھے والے طریقے نال تے بڑے خطرناک طریقے نال انج مار دیو کہ بندے بھی غائب ہو جاون پہاڑ مک جاون زمین فصل دیون تو رہ جاون انج لگے کہ ایتھے نہ انسانیت ہے نہ کدی انسان وسیا نہ ایتھے انسان دی خوشبو ہے نہ ایتھے انسان دی بو ہے جی بھوت دے جن پری گھر ویلا باہر جاون تے پچھو گھر نہیں بچدے ایویں مغرب والے جتھے اپنی جنگ اصلاح کیتے کردے نے اوتھے انسانیت دی بو آندی ضرور ہے لیکن کسے صحیح انسان دی نہیں سڑے انسان دی بو آندی ہے کوئی بچہ کوئی بوڑھا کسے بچے دی لت کوئی نہیں کسے بوڑھے دی لت کوئی نہیں ایویں پہلے اللہ دی قسم پہلے لوگ گنڈڑیاں دے وچ سامان بدھیندے ہن انگریز نے کی مہربانی کیتی کہ ہن گنڈڑیاں دے وچ انسان بننا پیندا کٹھا کر کے پن گن دے کے تے نہ دیو کوئی انہوں پہچان نہیں سکدا لکھ ماں باپ لے ہوئے بیٹا وہ آندا میرا بیٹا جانا کہ اودا بیٹا جنہیں چہرے انسان دے مسخ کر کے دے انسان دیا گنڈیاں بنا دیتی ہیں انہوں آدھے پہ آلہ انسان ہوں وہ لگا انہوں کا آلہ انسان ہے ہوں ساڈا ادنا انسان لیا اتنے آلہ ہو گئے ساڈے گٹیا ان پڑھ دیسی مسلمان رستے تے بسا ہوگا تو ویک کے ٹرتا کہ کیڑی پیرا تھلے نہ آ جائے کیڑی پیرا تھلے حضرت باجدید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت اسلام دے بہت بڑے ولی دے پیشوا ہے چینی لین گئے مصر دے وچوں چینی لے آئے بوری دے وچ بوری کھولی تے ویکھیا تے ایک دو کیڑیاں جڑیاں نے پریشان پیاں پھردیاں نے کیا چنگی گل ہے میں کھنڈ لیاندی نوں گھر تو بے گھر کیتا ہے تے چش نہیں بندی خیر کھنڈ اتھے رکھی بوری دے وچ اسے تے وچ کچھ کھنڈ پا کے تے کیڑیاں پا کے تے پھر ٹر پے 300 کلومیٹر آکھیں کو غریب کو میں بے گھر کیوں کیتے جیڑا کیڑے دے اوتے اتنی رحیم ہے او انسان دے اوتے کتنی کریم ہو سی انو یہ آلہ ہے ادنا انسان میں تینوں دس لگے جاؤ ان پڑھ پینڈو انسان اللہ دی قسم ہے رستہ ویکھ کے ٹردے نہیں تے کری کیڑی نہ آ جائے یہ ان پڑھ ہے پینڈو ہے تعلیم یافتہ نہیں ترقی یافتہ نہیں سائنسدان نہیں اینو مغرب نے چپر نہیں لائی مغرب نے قلم نہیں کیتا حالی مثالہ نہیں سی سٹیا ترقی دا یہ اتنی رحیم شفیق ہے کہ ویکھدا ہے کہ یار کیڑی نہ آ جائے تھلے جا جاوے کیڑی تے لولی لنگڑی ہو جاندے تے بہ کے آندا ہائے بڑی غلطی ہو گئی کاش میں ویکھ کے ٹرتا او اشرف المخلوقات کو بم مرا کے تے گنڈڑیاں بنا دیندا ہے ایتھوں دا ادنا انسان ان پڑھ پینڈو جیڑا ہے او کیڑی رستہ ویکھ کے ٹرتا ہے ہن کیا کوئی توازن تقابل ہے کوئی نہیں تو ہن سائیں میرے انہاں سائنسی ایجاد اس واسطے کیتیاں بھی تھوڑا تو تھوڑا وقت ہے نا مرادو کھا لو پی لو موج اڑا دے سب پانی دا بلبلا جدو انہوں نے نظریہ آیا انہیں کافر ہو گئے آخرت منکر ہو گئے کھا لے پی لے موج اڑا انہیں آخیا موجاں تے اڑاونیاں نے تے پھر موجاں ایویں تے نہیں اڑدیاں اپنی کمائی نال کدی موجاں نہیں اڑدیاں چوراں دے تھان تے ڈانگاں تے گد دوجیاں نال موجاں اڑدیاں نے انہیں آخیا موجاں کی کردے انہیں آخیا چھڈو نہ مرادو جدو انسان ہی نہیں انسان دے ایک حیوان ہے شیر بکری نو کھاوے بکری لکھ چی کے شیر رحم کرے سی نہیں کرنا مغرب جیڑا ہے وہ حیوانیت دا نام ہے پہلے وہ آپس سے شروع ہو گئے امریکہ برطانیہ چڑھ گیا جاپان جرمنی چڑھ گیا آپس سے چڑھ گئے لٹ کھسوٹ ہوگی کچھ نہیں انہیں آخیا سب سے بڑی شاید طاقت ہے زندگی طاقت کا نام ہے جیویں ہو سکتا ہے طاقت حاصل کرو یہ نہ ویکھو کی دینا پیندا ہے بندے مردن مارے جو کچھ کیتے صرف طاقت لئیو طاقت نال سارا کچھ اس طاقت نے انہوں نے اتنی بے طاقت بے ضمیر کر دیتا کہ دنیا میں دو عظیم جنگاں مشہور ہیں ایک انہوں نے جنگ عظیم اول ایک انہوں نے جنگ عظیم دو یہ دو جنگاں انہوں نے متھے دا تاج ہے
یہ مغرب دی ترقی دے دو داغ ہیں. جیڑا موبائل تیرے کول پہنچیا ہے موبائل ایویں نہیں میرا سائیں پہنچیا. ذرا تاریخ تو پا کروڑا انساناں دے خون دے وچ کشتی چل کے تیرے پتن دے پہنچی ہے. ہن تے تے کو پتہ لگ سی بھئی بابا اس نوں دے کوئی خون نہیں لگا ہویا. لیکن جیڑا ضمیر پسند انسان ہے انہیں تاریخ پڑھنی ہے تو انہیں ویکھنا ہائے کسی والدہ نو کہو تیرے بیٹے نو ویچ کے سا موبائل لے آندا ہے. موبائل ویکھ سی کدی نہیں ویکھے گی. کسی بیٹے نو آکھو یار تیرا سا پیو نو ویچ کے تینوں موبائل لے لیندا کدی برداشت نہیں کراں گا. جاؤ او جا موبائل. ایک بچہ تے ایک عورت دے موبائل نو بیٹے دے مقابلے برداشت نہیں کردی تے انگریز نے ساڈے تو دین مصطفی لے کے موبائل دے دیتا تے متھے تے رکھی کھڑے. یہ جڑی سائنس تیرے کول پہنچی اے ویکھو بھی یہ جڑی ووٹی ہے تیرے کول ایں کیویں سورے دا نے گھر کیویں اجاڑیا پے کے انہیں اجاڑے سورے انہیں اجاڑے موڑے سج سوار کے تیرے کول لئیے. لاکھوں کو ڈبو کر جو ہزاروں کو بھارے اس کو تو ہرگز میں ترقی نہ کہوں گا. شیر بچپن تو لے کے جوانی تک اوتے سر اوندے پیر اوندے پاوے اوندا دل دماغ جتھے بھی تینوں آزاد شیر دا نظر آو سی نا اوتھے بیچارے جنگل دے مظلوم ڈنگراں دا خون تے گوشت کٹھا ہویا کھڑا ہوسی. ایویں نا آخر خوراک کھاؤ سی تے دند وجسن خوراک کھاؤ سی تے پیر وجسن نا مراد شیر دے. تو مغرب بن گیا اعلیٰ ترقی یافتہ حیوان ہو گیا سی. ہن اس حیوان نے جناب کی کر دیتا جنگ شروع کر دیتی. انہیں آخیا یہ دا کی کرو جنگ. پہلے جنگ ہوندی سی علاقے نو فتح کرن کیتے تے لوگاں نو فتح کرن کیتے جیندیاں نو پھڑ لو. کیویں کہ ایک قوم دے وسائل ساڈے کول آنے چاہیے نے. فوجاں جا کے حکومت کردیاں سن عوام نو کچھ نہیں سکھائی. ہن کی ہے ہن انہاں دے وسائل اساں لینے نے. فوجاں نہ مارو بندے مارو جنہ مکن گے انہیں اسی کھاواں گے. اس جنگ عظیم اول دوم نے پوری دنیا دے تہلکہ مچا دیتا. مغرب کالا سیاہ ہو گیا. اللہ دی پناہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ انسان صرف حساب دے لکھا کھڑے جو ہلاک ہو جا. مغرب کا ترقی یافتہ انسان غرض ہے کہ سیکولر لبرل نظریہ چلیا حیوان بن گئے ترقی یافتہ. انہیں آخیا جی حیوان تے انسان دے درمیان کیا فرق ہے. انہیں آخیا پہلے باندر سی انسان معاذ اللہ پہلے باندر سی جیڑا انسان آندا نا ایک موبائل نو بطریقے کے ذریعہ استعمال کرنا ہے ایک نظریہ ترقی نالے نو استعمال کرنا. نظریہ ترقی دا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جب حیوان باندر تھا تو اس وقت تو وہ بیچارہ موبائل نہیں سی بنا سکیا. جدو باندر تو تھوڑا جا کے ترقی کیتے پھر جا کے موبائل بنیا. تو دا مطلب ہے بھی جیڑا موبائل حیوان باندر دے انسان دے درمیان فرق صرف موبائل کر سکتا ہے. باندر نے نہیں سی بنایا انسان نے بنا لیا. یہ بھی باندر دی ترقی یافتہ شکل ترقی یافتہ. تو بھائی جس ترقی نے تساں ترقی کہہ رہے ہو اس ترقی دی بنیاد نظریہ ارتقاء ہوتے جے تک مغرب والے انسان نو باندر نہیں بنایا انہاں موبائل نہیں بنایا. تے ہن سانو آندے نے تساں موبائل کیوں نہیں بنایا. نا مراد اساں نے تانوں بندہ سمجھدے آ آدم دا پوتر سمجھدے آ سانو کی لوڑ پئی موبائل بناون دی. جنہاں تانوں باندر سمجھا انہاں موبائل بنایا. تو اب یہ معیار پہلے تے خط کتابت ہوندی سی یہ انہاں دی تھاں دے آیا ہے نا ساڈے وچ تے انہاں دی تھاں دے آیا ہے. لیکن جڑا مغرب ہے وہ آندا انہاں دی تھاں دے نہیں آیا. انہاں دے پوری تاریخ کھنگال کے یہ بنیاد خط رسانی دی نہیں. یہ تے انسان دا وہ مرحلہ سفر جدو انسان باندر تو انسان بنیا نا موجودہ حالات وچ آیا ہے. یہ بیچارہ موبائل ادوں بنیا ہے. تو مغرب والا جدو موبائل استعمال کرے گا مغرب دا بندہ سکول والا جدید نظریہ والا سیکولر تے لبرل والا وہ موبائل چکی پھردا ہوئے گا تو دے موبائل دلیل ہو سی کہ اس کا باپ باندر تھا اور یہ اب انسان بنا ہے. جدو تو میں کریں گے اسی یہ آکھاں گے پہلے خط و کتابت دی تھان دے آیا نہیں نا میرا ہوں مغرب نے سفر کر کے ترقی والا پھر ہوں لائن اگے لمبی ہے پھر اگے شروع ہو جاواں گا شاخاں تو شاخاں لیکن مختصر کر کے تے لے آؤں تھوڑا جی کیوں سی 4 تھان نہیں چوندے ایک تھان چوڑ لینا گاں دا. ہوں جناب اس مغرب نے سیکولر لبرل بن گئی. ہوں قومیت دی بنیاد پہلے انہاں دا مذہب سی عیسائیت ہوندی سی. ہوں انہاں دی انہاں کیا مذہب دین کو ایک پاسے رہن دے. ہوں قوم دی بنیاد بنے گی وطن. یہ برطانیہ قوم وطن سے بنے گی. یہ امریکہ قوم امریکی قوم وطن سے بنے گی. ہوں قوما کیا بن گئی زبان وطن دے علاق زبان دے وطن تے رنگ 3 چیزاں نال انہاں آکھیا نویں قومیت دی بنیاد 3 چیزاں دے اوتے ہے. اسلام دی قومیت دی بنیاد دین اور مذہب دے اوتے. انہاں آکھیا جو سفید ہے یہ امریکی ہے جڑا کالا ہے یہ حبشی ہے. تے رنگاں دے اوتے فرق ہونا ہے. تے ہن حبشی جڑا ہے نا کالے دے نال کدی برابر نہیں ہو سکدا چٹے نال برابر نہیں ہو سکدا. حبشی 10 مر جاون امریکہ وچ تے انہاں دی کوئی قدر نہیں. تے چٹے فام رنگ والے نو ایک کالے رنگ والا مار دے تے پھر انہاں دے تے بلڈوزر چڑھا دیتے جاندے نے کہ اچھا تساں چٹے رنگ والے نو مار دتا او کالے ہو. رنگ زبان وطن 3 چیزاں دی قومیت ہو گئی. ہن زبان سمجھ لو بھی مغرب دی جو اصطلاح وچ زبان کیڑی شے دا نام ہے.
ہوں انہوں دی قومیت کیویں ہے جی شیطان ہوندا نا سپ دی جیڑی ہوندی نا زبان او دے وچ انہاں سارا زہر موجود ہوندا ہے تے وہ کچھ بھی نہیں کرتا پاسا پچھلا کدی شیطان سپ نہیں ماردا تھوڑی جی زبان ہی لاوندا زبان مار کے زہر پا کے سلام علیکم بندہ تڑپدا رہ جائے انگریز بھی ایویں سی انہیں ساری اپنی کفر ظلم بدیاں برائیاں دی جتنی زہر ہی انہیں انگریزی زبان وچ فٹ کر دتی سی سیانے آکھیا کچھ بھی نہیں کیتا سپ نے پھڑیا تھوڑی جی زبان لائی جی سپ دی زبان لگئی نا انسان تڑپدا ہی نہیں انگریزی زبان جدوں مسلمان نو لگتی گئی ہے تڑپن تو بغیر کوئی چارہ ہے کوئی چارہ نہیں تڑپدا پیا انہیں ذریعہ زبان بڑھایا انہوں نے تو پوچھا تھا تیرا پتر تو ذریعہ زبان کیوں بڑھائی انہوں نے آکھا ذریعہ زبان اس لیے کہ یہ ہماری جو زبان ہے یہ ہماری قومی وراثت کی وارث ہے اور ہم نے ہندوستانیوں کو انگریزی مزاج دینا ہے تو انگریزی مزاج انگریزی زبان نال وابستہ سی ہن انہاں انگریزی زبان نو جاری کیتا ہندوستان دے وچ کادے واسطے ملازمت دے حصول کیتے انہاں سبب رکھیا تبدیل کیتا انہاں دل دماغ اس دے نال انہاں انگریزی زبان دا اجرا ہویا ہندوستان دے وچ کہ انگریزاں نے انگریزی زبان دا اجرا کو نافذ کیتا ہندوستانیاں دی خیر خواہی کیتے نہیں موجودہ حالت تک پہنچاون کیتے کہ ساری زبان تے عربی او بند فارسی بند ہندی ختم سنسکرتی ختم ہندوستان دے انہیں آکھیا ہندوستان دے علوم تے زباناں کسے کام دے نہیں چلے ہوئے سکے نے جوسے آمبن پھوک بھرو بھی سی تے رس کدوں نکلنی ہے لاڈ مکالے نے آکھیا جی انہیں آکھیا ہے ہندوستانی زبان ہے انگریزی زبان ترقی یافتہ زبان ہے تمام اقوام عالم کا عقل کی انہوں کی سائنس تجربات اس دے وچ بند ہیں تو جنہیں ترقی دی پوڑی لانی ہے آ جاؤ انگریزی زبان پڑھو اس واسطے انگریزی زبان پڑھی سی ہون بھی نتائج ویکھ لو اس نال ہی وابستہ ہیں تو انگریزی زبان ساڈے مفاد کیتے نہیں سی انگریز دے مفاد کیتے ہیں مفاد او دا دلیل اساں پہ دینے ہیں یہ قرآن سے نکلی ہے اطلب العلم ولو کان بسین سے نے تو ہلاکت کہندے نے اس تو بڑی کیا ہلاکت ہوے مفاد ہوتا پورا ہوندا دلیل اساں دینے تو پھر چھری میرے گلے پر تو مزہ ہو میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو یہ انگریزی زبان دی تھوڑی جی ہون لگیا زبان کو مان لیا جدو پاکستان دے ہندوستان دے ولی چند دی تاریخ سکول دی کتابیں لکھی کھڑی نا پتہ کی لکھا کھڑا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کا پہلا بنیادی سبب جو ہے وہ اردو ہندی زبان کا تنازع ہے ٹھیک ہے کھڑا ہے سمجھ نہیں آندی ہندی نال تے اتنی ویر ہے کہ ملک پہ ونڈی دین 10 لاکھ اتھا سی پے 10 لاکھ اتھا سی پے کیوں ہندوؤں نے آکھیا اردو نہیں لینی اردوؤں نے آکھیا ہندی نہیں لینی ہندو دی تے زبان نال 10 لاکھ ذبح ہو رہے ہیں تے انگریز دی زبان قرآن وچ وجی نکل دی روڑا کی کہ ہندی سی کالی رن انگریز سی چٹی رن اے سی ذرا بے دلی او سی ذرا دل والی تے دل والی رن پخانا بھی کر رہے تے عاشق سنگ دے ودے جو اس بے دی خوشبو نکلتی ہے وہ لندن پھوسی مارے تے سارے سکول بھی ٹاون ودے لبدے انہاں بہن دے چ ہندی اردو تک سکول تے کتاباں پڑھ او بے غیرت دے بچے ہوئے ایک زبان کچھ انگریزی زبان نال کچھ بھی نہیں ہوندا جے کچھ بھی نہیں ہونا تے ایویں پڑھائی جے جدو زبان نال کچھ بھی نہیں ہوتا تے پھر تو بے وقوفی ہے جے کچھ ہوتا ہے تے دسو کی ہو جائے یہی کچھ ہو جائے کہ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی اتنی کچھ ہو گیا ہن وہی ہندو ہندی تنازع اردو ہندی تنازع سکول میں لکھا کر پھر دیکھ اس کا جناب دا بیان ہن تے دلائل دے انبار ہیں پر میں تے کو تھوڑے جی میں نمونے بیٹھا دکھے نا جی میں بتو کہ جاؤ باغ پیچھو کھڑا ہوں تے تھوڑے جے امرود رکھ کے بیٹھے ہوندے نے چھاپیاں دے وچ اے میں تھوڑے جے امرود لکھیندا پیا باغ والی پیچھو پئی ہن میرا سائیں مسٹر جناب گاندھی تے ہندوؤں نے آکھا کہ اساں تعلیمی ذریعہ زبان ہندی بناونی ہے تعلیمی ذریعہ ہندی زبان مسلمان بھی بولتے تھے گل نو سمجھائے ذرا نقطے دی ہندی زبان طریقے عام طریقے نال ہندو مسلمان بھی بولتے تھے ہندو بھی بولتے تھے ہندی زبان دونوں میں مشترک ہے اردو زبان ہندو بھی بولتے تھے مسلمان بھی بولتے تھے ہندو زبان اردو بھی مشترک تھی لیکن جنگ تے تقسیم کدوں یہ جدوں زبان نو ذریعہ تعلیم دی گل آئی ہے ذریعہ پہلے ہے ذریعہ گفتگو ہے عام گفتگو ہے رشتہ داری وچ لین دین تجارت کاروبار جو کہہ رہے تنے منے وہ کہہ رہے تنے منے گل ہوندی پئی سی لیکن جب ذریعہ تعلیم گاندھی نے آ کہ ہم ہندوستانی ہندی زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے ہندوستان کا مسٹر جنا کھڑا ہو گیا اچھا جی ہندی زبان نو ذریعہ تعلیم بنایا گیا تو تانوں پتہ ہے او سب مسلمانوں کی تواڈے نال ہوے گا مسٹر جنا دا بیان 16ویں دی کتاب ایم اے سیاسیات وچ انہاں آکھیا
تانوں پتہ ہے گاندھی دے اس لفظ وچ کیا راز ہے؟ اچھا مسٹر چنا گاندھی دے گھون دا راز معلوم کر سکدا تے اساں نہیں کر سکدے اون دے منہ وچوں گائے تو نوں تے آندے نے جڑے راز دسے آخیا ہندی زبان نافذ ہوگی تمہیں پتہ ہے جدو ہندی زبان ذریعہ تعلیم بن گئی تو مسلمانوں تا کی ہوئے گا؟ انہیں آخیا تھوڑی فکراں بدل جاسن، وہ تھوڑے عقیدے بدل جان گے، وہ تھوڑی تہذیب بدل جاسی، وہ تھوڑا مذہب ختم ہو جاسی، پھر جدو تھوڑا سب کچھ ختم ہو جائے گا تھوڑا نہ کچھ بھی نہیں رہے گا تو سب ختم ہو جائے گا، تھوڑا تشخص ختم ہو جائے گا، تھوڑی عزت احترام ختم ہو جائے گا، تھوڑا وقار ختم ہو جائے گا۔ انہیں آخیا لاکھ روپے کا دوجے کا جوڑا پا کے کدو انسان فخر کر سکتا ہے تے اپنے 2 روپے کے جوڑے دیتے بھی انسان کر کے ٹور سکتا ہے۔ انہیں آخیا جب ہندو بن جاؤ گے ہندی زبان آ جائے گی، ہندو زبان کا مطلب ہے ہندو بنانا۔ مسٹر جناد دلے کا بیان نہ ہوئے تو چور کی سزا میری۔ میں پوچھنا ہندی زبان صرف زبان سی، وہ پیچھو جڑا سارا نظام ہے نا وہ سارا فیل ہو چکا سی، ہندو مذہب فیل، ہندو فلسفہ فیل، ہندو زندگی فیل، انہوں دے مسلمان کھلے مار مار کے ہندوستان دا ار کڈی کھڑے سن۔ ہن اے سی مرے سپ دی زبان ہندی، ادھا دی اتنی شور ہے مریا سپ دی زبان نہیں لاونی، بندے مر جاون گے، مسلمان تباہ ہو جاون گے۔ انگریز دلہ جیودا سپ سی، او دی زبان زہر سی۔ مسٹر جناد تو پوچھ ہندی زبان دلیا تے ہندو بنا دے سی تے انگریزی زبان مسلمان بنے سی۔ دسو کہ ہندوستان دے وچ مسٹر جناح نے 60 سال دی عمر دھوتی نہیں پاتی گاندھی دی، پینٹ شرٹ پائی کھڑا ہوندا بھوسڑی دا۔ دسو ہندو بھی کتا کافر، انگریز بھی کتا کافر، کتے تے دوویں پلیت ہیں۔ یہ کی ایک پلیٹ ہے تے ایک دے وچوں ڈنڈا لئی پھردے ہو، یہ مطلب ہے پتلا تے ماڑا ہے، یہ ذرا موٹا تھا، یہ مغربی کتا تھا، اس پر رنگ شنگ چڑھیا ہوا سی، پختہ نے اس کا بڑا تھا، کوک اس کا بڑا تھا، اس نے پکا دے مزہ ہی کر دیتا وٹامن ڈی۔ مسٹر جناح ایک کتا کھا رہا ہے، دوسرے کتے نے ختم ہے، گیٹ آؤٹ، اس سے بیماریاں پھیل جائیں گی۔ ہندو دی دھوتی تے ممنوع ہے کہ اگر ہندو دھوتی پہن لے جائے گا تو ہماری تہذیب ختم ہو جائے گی، کیونکہ مسلمانوں کی تہذیب الگ ہے۔ تو انہوں پوچھ دلیا کیوں ادھروں وکھرے ہو جاندے، انگریز نال ایک ہو جاندے ہیں، ساری عمر دی پینٹ شرٹ جو پاتی مسٹر جناح نو آکھ کیوں پاتی ہے؟ ہوں جناب مسٹر جناح نے آ کے ہندی زبان ہندو بنا دے گی، دوسرے لفظوں میں ہندو بنا دے گی، وہ اپنا بیان ہے، قائد دا بیان ہے۔ کیا دا بیان ہے؟ قائد دا۔ تو یہ کیوں ہضم نہیں ہوتا؟ قائد دا بیان ہندی زبان۔ ہوں جی انگریزی زبان سی وہ پیچھو حکومت، قانون، فلسفہ، سائنس، ٹیکنالوجی، یعنی وہ بڈڑی مائی سی تے اے نوجوان خوبصورت ہے، یہ سائنس دا میک اپ لگا کھڑا، وڈے وڈے جبے کبے والی میں دیکھتے جو ہن والا سجدہ اتھے ہی من کریں ہن مسجد دی بجائے چکے وچ۔ ہندی زبان بڈڑی مائی سی تے جیڑا بڈڑی مائی گھر آ جاوے تے او تے گھر لٹ جاسی تے جتھے نوجوان آ جاوے او گھر نو بچا جاسی۔ انہیں آخیا ہندی زبان آتی پی تو پتہ نہیں سارے منڈے نو رن تے بنا کے لے جائے، جی وہ انگریزی زبان آسی وہ کیا کرے سی؟ ہندی زبان پہلا تنازع ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کا پہلا ذریعہ، پہلی وجہ زبان کا اختلاف ہے، ایویں نا؟ پھر ہم زبان دے لگے جناب جتنی اقوام عالمی ہر قوم نے اپنی بقا اپنی زبان نہ رکھی ہوئی ہے۔ فرانس سے تساں جاؤ اتنے پوچھو جرمنی الفاظ پوچھو نا پتہ وہ نہیں دستے، کیا نہیں دستے۔ فرانسیسی سیکھنی پہندی ہے پھر وہ بولتے ہیں تھوڑے قوما ایک مذہب ایک تہذیب بھی ایک، لیکن زبان انہیں کو پتہ کہ ذریعہ تعلیم ہے، لہذا ایک قومیں دا امتیاز ہے جی یہ وہ سکھ گئے تے گل تے مک گئی۔ جدو تلے دیسی امب ہوئے اتنے قلم کی جا چونسا تے اگلے دن دے چونسے ہی ہون گے، منڈی میں دیسی کھا کے نظر آنے نے۔ ہوں میرا سائیں انگریزی زبان پچھوں سمجھ لو انگریزی اور پھر اردو تے انگریزی دا تنازع شروع ہو گیا۔ اردو دے اٹھ دے لیلا لڑ پون کنے جیتنا ہے؟ اٹھی نے جیتنا ہے تے لے لے نو 10 آگو لگ اوے تکڑا ہو کی ہو جائی ماڑا ہے ہمرا دا اٹھ دے لیڑے دی کوئی لڑائی انہوں لکھ واد نصیحت کر کو لکھ پیچھو پھوک بھر رہے ہیں اور اٹھ نہیں بن سکتا، ایویں کچھ کیتا گیا۔ اردو سی لے لا انگریزی نظام کیوں کہ انگریزی زبان والے جڑے سن انگریزی زبان ایک انگریزی معیار بن گیا سی کہ انگریزاں دے نال جڑا جڑدا سی اودی قدر اتنی ہوندی سی جڑا او زبان بولدا سی انگریزی معیار دے اتردا سی تے پھر جا کے انگریز اودے تے اعتماد کرتے سن تے او اپنا ہم نشین بناوندے سن، اپنا ہم نشین بناوندے سن تے اے سلسلہ ٹر گیا موروثی، اے سلسلہ ٹریا او مسلماناں دے وچ اسلام دا نام لے وے غدار جڑے انگریز دے نظام دے نال اکٹھے ہو گئے، پھر انہاں کوشش کیتی، انہاں کہا ہمارا سب کچھ انگریزی ہونا چاہیے، جب سب کچھ انگریزی ہوئے تو پھر انگریز اعتماد کردا ہوندا سی۔ انہوں نے کہا
زبان انگریزی زبان پہلا طبقہ جڑا آندا نا جنوں پہلا طبقہ آندے نے جڑا حکومت دا تے پیشوائی دا جنوں دانشور تے سیاسی طبقہ آندے نے وہ انگریزی انگلش میڈیم دا فارغ شدہ ہوندا ہے وہ پھر انگلش میڈیم ہوندا سی ہن کی سی کہ انگریزی دے جڑے اتلے لوگ ہوندے سن نا پہلے طبقے جڑے غدار سن کیونکہ وہ سارے انگریزی دان ہوندے سن انگریزی دان ہوندے سن تے او جناب اپنے نسلے نو پھر اسے انگریزی وچ ہی رکھتے سن حتی الامکان لکھا گیا کتابوں میں کہ قائد اعظم جب اردو بولتے تھے تو آپ کو اردو اڑ اڑ کر آتی تھی اور جب انگریزی بولتے تو فر فر کرتے تھے کیونکہ انگریز نے آخیا سی کہ جے نام مرادہ جے ساڈے عزت لینی تے پھر ساڈے کنڈے تے پورا آونا پوے گا تلنا پوسی مسٹر جی نے آخیا میں تلاں گا ویکھ اردو مینوں اڑ اڑ کے آوندی ہے تے انگریزی مینوں فر فر آوندی ہے بس جدو ایک قوم دے قائد نو اپنی زبان اڑ اڑ کے آوے تے انگریزی فر فر آوے تے اس قوم دے جڑے چھوٹے ہو سن کدے جا سن چھکڑا دے جاوے ملتان انجن ویسی ملتان دے چھکڑے پہنچ جان گے اسلام آباد نہیں ہو نہیں ایویں ہو سکتا یہ سن انگریزی زبان آج تو پہلے انگریزی نظام ختم چا کرو دفتری نظام دے ختم چا کرو سندے بیٹھو جج وکالت لا قانون تیرے ملک دے وچ کیڑا بورڈ جن وچ انگریزی دے 3 حصے نہیں تعلیم اعلی معیار ایک انگلش میڈیم والے تے ایک اردو والے جڑے نو سانو پنجا پا دیندے اونے ملازم گولی والے جڑے انگلش میڈیم والے ہوندے آرڈر دے سر والا او ہوندے افسر سر تے آرڈر والا تے جڑا ہوندے اردو میڈیم والا ساڈا دیسی سکول دا پھٹیا ملازم انہاں کہ چل پولیس فٹ ہو جا وہ لامڑا سارے فٹ ہو جا انہیں آرڈر دینا ہی فٹ ہونے نظام دے چلتا پہ آرڈر نال ہن آرڈر والا نظام ہی انگلش دا یعنی کہ انہوں نے دفتری جو نظام بنایا ہے وہ انگلش تے سارا یعنی نظام انگلش زبان ہے نا ہن اس نظام وچ کوئی نہیں جا سکتا جے تک انگریزی زبان نہ پڑھے ہن وہ نظام کٹ دیو تے پھر میں ویکھاں انگریزی نو کون سنگدا ہے امب دی قدر ہوندی ہے رس نال جدوں رس نکل ویندی ہے نہ چھلکے دی قدر ہوندی ہے نہ گٹک دی قدر ہوندی ہے ہن جدوں نظام انگریزی ختم ہو جاسی مینوں دسو اگر سیاسی تعلقات ہیں چین نال کوئی نہیں ساڈے ہن مینوں دسو پاکستان چائنا ذریعہ تعلیم ہے حدیث تے چین پیش کر دین کہ اطلب العلم ولو کان بسین دے نام مرادو تہاڈا مر گیا ایتھے بھی چائنا سکول کھولو جتھے وچ چائنی پڑھائی جاوے چانگ شانگ یانگ میانگ تھونگ لونگ ایتھے دے سارے دن نیٹ واٹ ونٹر سنٹل والے بن گئے جے سیاسی تعلق رکھنا ہے کفار نال تے چائنا نال مختلف اقوام عالم نال ہندو نال کوئی نہیں ہندو نال ہے نہیں لیکن کی ہے کہ جڑا بین الاقوامی قانون ہے اور ملک دا جڑا اعلی طبقہ ہے انہاں دی فکر قول فعل زندگی دا چپا چپا انگ انگریزی نظام ہے اور انگریزی نظام جڑے انگریزی زبان دے وچ ہے اس واسطے ہن بین الاقوامی کیویں کہ سفارت دا تعلق بین الاقوام نال ہوندا ہے وہ انگریزی دانوں سے اقوام متحدہ 6ویں نمبر دے عربی پہلے نمبر دے انگریزی میں پوچھنا جے تیرے نزدیک انگریزی کچھ بھی نہیں کرتی انگریز کیوں انہوں پہلے نمبر دے رکھدا ہے وہ پہلا نمبر دے رکھنا دستا پیا ہے کہ جڑا پہلے نمبر دے رکھدا پیا وہ کام ہی پہلے ہونا ہے تے وہ نظام ہی پہلے ہونا ہے اچھا یہ بات ہے تو بین الاقوامی اور چائنا نال ساڈا تعلق بھی ہے علاقہ بھی نیڑے تعلقات بھی ہیں لین دین بھی ہیں لیکن دسو پاکستان وچ کتنی سکول چائنا زبان ہے نہیں نا صحیح روس نال تعلق کوئی نہیں سیاسی سفارتی روسی زبان والے کتنا ہیں جرمنی نال کوئی نہیں جرمنی والے کتنا ہیں ہندو نال یعنی اقوام دے ممالک نال سیاسی سفارتی تعلقات لکھاں نال لیکن ملک دی زبان ذریعہ تعلیم وہ نہیں بنایا گیا انگریزی ہے تو میرا صحیح دا مطلب ہے انگریزی تے سیاسی نہیں سفارتی نہیں اتنے ذریعہ تعلیم ہے انگریز رہا انگریزی نظام ہے انگریزی زبان تد بحث کر رہے ہو یہ بحث کریں دا ہمیشہ دستی پئی ہے ہن ایک بندہ ہوندا ہے چوری ہو جاندی ہے پہلے پرچہ کٹاوندا جی میری مانج چوری ہے تو پھر جا کے آکھا سراکار نال جگ بھی گیا سی یہ مطلب ہے جڑی شاید پہلے لکھواوندا پہ پرچے وچ پہلی ہے جگ دا درجہ دوجا ہن ایویں انگریزی زبان دے جو بحث پہ کرنے آ نا میرا سائیں یہ مطلب ہے یہ زبان نہیں ہے زبان نال بڑی بلا لگی ہوئی ہے یہ منجے تے باقی زباناں نے کی لے لے جن کی مانج چوری ہونے انہیں تھانے دار نے سرکار میرا لے لے دا مقدمہ درج کر دے انہیں آخنا بابا جی مانج پہلے ہاں ہوں یاد آیا ایک لیلا بھی لگا گیا سی آ گئی زبان ہوں شام تو ہوں زبان تساں دے بیٹھو انگریز میں مسلمان کرنا پڑے پھر ایک تاریخ ہے مغرب کیا ہے اسلام کیا ہے جہاد کیا ہے فلانا کیا ہے زبان کیا ہے تبلیغ کیا ہے جہاد کیا ہے چلو جی مان لینا چلو مسلمان ہے
ایک وہ انگریز کے گھر جا کے اسلام کی تبلیغ کرنا، ایک انگریز تے گھر آیا کتنا سال رہا ہے انگریز ہندوستان صاحب دور کی گل 1516 چ پہلا انگریز آیا ہے 1947 آخری انگریز گیا ہے، کتنے سال درس ہے؟ اچھا یہ ہے اسلام دا گھر، اسلام دا عوام مسلمان، حکام مسلمان، علماء مسلمان، صلحاء مسلمان، وڈے وڈے رستم، علم فقر دے رستم پہچان۔ انگریز جدو اتنے آیا ہے گولی نال آیا ہے، مکر نال آیا ہے یا اسلام سکھانا آیا ہے؟ انگریز اتنے آندا ہے سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ دا پتہ ہے انہوں، زبان او تہاڈی زبان سکھ کے تساں انہوں مسلمان نہیں کیتا نہ مسلمان ہونا ہے، وہ آیا ہے جنگ نال، تساں کیتی ہے جنگ، وہ جنگ نال آندا ہے تساں کلمہ ودے پڑھاوندے ہو تے ایویں جویں چور ڈاکو گھر پہ جاون سامان لٹن تو کہ بابا جی تم بیٹھ جاؤ میں آپ کو آیات سناتا ہوں قرآن مجید کی کہ چوری حرام ہے، سنے سو کہ فوراً کار کرے سو کہ سرکار بھاج گیا چور ڈاکو پائے گئے، چور ڈاکو کی تو ڈنڈا ہوندا یا سورت یاسین ہے۔ انگریز مغربی قوما جدو مشرقی قوما نال جڑیاں نے، مکر فریب رشتہ تشدد انتشار بے دینی پھیلاونا الہاد زندگیت جنگ جدال مکر فریب دولت رشوت تلوار دے نال انگریز نے ہندوستان نو فتح کیتا۔ کیوں سرکار فتح ہو رہے ہیں، فتح ایویں نہیں ہوندا جے تک اس علاقے دے افراد اشخاص قوم احوال دا ذرہ ذرہ چپے چپے دا پتہ نہ ہوئے۔ انہاں نوں آندے نے مستشرقین جنہاں نوں پتہ سی کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہے، انہاں سازش کیتی ہے، جنگ کیتی تے سازش جنگ ایویں نہیں ہوندی جے تک انگ انگ دا پتہ نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے انگریز بے خبر نہیں تھا، ہم بے خبر ہیں جنہوں تبلیغ ودے کرنے ہیں۔ چور ڈاکواں نوں تبلیغ نہیں ہوندی، بلی اگوں چھچڑے رکھ چھوڑو تے ولاں کو بی بی جی مرکات شریف حدیث دی گلے چ پاڑ ہے، بلی چھوڑے تے چھچڑے بھاویں بلی داتا دربار جو چھلے نہیں چھڑے دی۔ ہوں میرا سائیں نے انگریز نے زبان دا آیا انگریز ہوں مینوں دسو ایک ہی عوام ایک الخواص جدو دوجے ملک جانے نے ہمیشہ پڑھے لکھے سمجھ والے باشعور تجربے کار ماہر دیدہ دانستہ بیدار لوگ ہوندے نے۔ جتھے ہندوستان جڑے انگریز آئے سن نا وہ انگریز صرف انگریز نہیں سن، وہ مکار چال باز سازشی فتنہ پرور اسلام کے حرف حرف کو جاننے والے تھے۔ اسلام دی تو انہوں نے اتھے خبر ہے اتھے لڑ لائے بیٹھے نے، تو خبر پوچھے سے تبلیغ کی جاندی ہے بے علم نو، تعلیم دیتی جاندی ہے بے علم نو، تبلیغ کی جاندی ہے غافل، حجت پیش کی جاندی ہے شک شبے والے نو تے ڈنڈا پیش کیتا جاندا ہے ضدی دے نادی نو۔ ہن دسو انگریز جڑا کفر دا اسلام دا دشمن سازشی ہے یا جاہل ہے؟ سازشی نو تے ڈنڈا بھی کیندا میرا سائیں، تبلیغ نہیں ہوندی۔ پھر چلو ادھر رکھ کر سارے انگریز اتنے جانے والے آ گئے، ہن سارے ہندوستان کا تو پتہ سی بھی مسلمان رہتے ہیں، کسی انگریز نو طلب پیدا ہوئی ہے کہ جناب ہم چلے جائیں امام محمد رضا کے پاس مسلمان ہونے کے لیے۔ تاریخ ہے ہندوستان دی چیلنج کہ انگریزی زبان جاننے والے انگریز کوئی نویں اسلام والے کول یا پرانے اسلام والے کول انگریز گیا ہوئے یا ساڈے اسلاف نے کسی انگریز نو اسلام دی دعوت دیتی ہوئے جو چور دی سزا ہو میری، انگریز دلے کسے تو مسلمان تیرے گھر آ کے جب فوجاں مسلمان نہیں ہوندیاں پئیاں تے تو انہوں گھر مسلمان کرے تے او ایتھے مسلمان ہون نہیں آیا، تینوں کافر کرنا آیا۔ قادیانی کنے بنائے نے؟ انگریز نے بنائے نے، تے قادیانی مسلمان نے کہ کافر؟ صدقے جاواں قادیانی بنا کے ٹر گئے انہوں مسلمان ودی کرتے انہیں مسلمانوں وچوں کافر بنا دیتا نے تے کافر نو مسلمان ودے کرنے آیا انگریز۔ ہن میں تاریخ دا چیلنج فضل خیر آبادی تو ساڈے اسلاف تو لے کے احمد رضا بریلوی تے میرے علی تک جہن اسلاف تے بزرگ تبلیغ نے تے فرض ہے کافر کو کرنی، اوے میرے علی احمد رضا کیوں انگریز کو تبلیغ نہیں کیتی یا انگریز کیوں انہاں دے کول نہیں آیا؟ یہ تو مطلب ہے انہاں آکھیا اے تلوار نال ہے، ساڈے کول تلوار ہو سی۔ ساڈے اسلاف فضل خیر آبادی نے نہیں آکھیا انگریز بے خبر اسلام پھیلاؤ، انہیں آکھیا یہ تلوار لے کے آیا مکار سازشی باز بدماش جہدے نال جہاد کرو۔ ساڈے اسلاف نے تلوار اٹھائی تبلیغ نہیں کیتی، مر گیا جھوٹ تاریخ دے اوتے بڈڑی 100 سالہ مائی نو جب بلیچنگ کریم مرے سے چہرہ چٹا تے ہو سکتا ہے داغ مٹ سکتا ہے منہ تے چنگی گل ہے جی سان دا نا تے دان دا نا جو رکھتے تھے میرا سائیں گاں رکھتے تھے کیا اندر ٹٹے وچ دودھ نکل شروع تھی ویسے کدی بھی نہیں نکل سکتا اوویں رہن گے۔ یہ تاریخی چیلنج میرا کہ ساؤن لگا سکول والے لگا سکول والے لگا چلو تو سمجھ انگریزی پڑھ دیو اسلام پھیلانے کیتے ہندوستان دی تاریخ کوئی سکول والا سر سور تو لے کے تے
علی گڑھ دی ساری نسل تک کسے سکول والے تو ہتھوں انگریز مسلمان ہویا ہوئے یا کسے سکول دلے انگریز نو اسلام دی دعوت دیتی ہوئے میں تیرا مرید ہو سا گل جی چیلنج ہر گل چیلنج میں گل ہی نہیں کیتی تسی میری گل کر رہے ہو میری گل سن میری گل سن میں تو کوئی دسا تو غلط فہمی کیا اسی جدو بیٹھے ہونے نا اسی آنے اسا پاکستانی دا بیڑا غرق ہویا اس وقت میں بھی ہونا تساں بھی ہونا اس وقت تساں صرف مخاطب نہیں مخاطب نظام ہے تساں نہیں جو کچھ کہہ رہا نا میں تساں نہیں ایک ہے تہاڈا معاشرتی دماغ جو معاشرے نے دیتا ہے ایک ہے تہاڈا اپنا فطری دماغ یہ معاشرتی میل جدو لہجہ سی نا میرا سائیں تے جدو فطرت نکل ہوسی تے جویں پانی ٹوئے ول جاندا نا بلانا نہیں پیندا کھڈے والا آپے ٹور کے جاندا ہے جدو مشرق دی مغرب دی میل لے گئی نا تے اسلام ول تہاڈا دل آپے رجوع کرے گا جویں بچے نو ماں دسنی نہیں پیندی آپے لب لیندا ہے یہ معاشرتی دماغ ضرور لاونے جے تک صرف نہ لاؤ تے میل نہیں نکلدی یہ خطاب متا کو میں کو تان ملامت ہے میں ایک نظام نو کر رہا صرف تواڈے ول ویکھدا بیٹھا تساں جو میں کہہ رہا نا میں تساں دا لفظ کہہ رہا یہ پورا ہے تساں بھی ہو اے بھی ہیں میں بھی ہاں اساں اس کشتی وچ بیٹھے ہیں جندے سارے پھٹے اکھڑے ہوئے نے اے نہیں بھی تساں پھٹے تے بیٹھے تے میری پھٹا نکل کے تے میں ڈوب ماراں گا تساں ترتے رہو اے تے نہیں ہونا جے مرنا ہے تے کٹھے جے ترنا ہے تے یہ معاشرتی زندگی معاشرتی نظام اجتماعی نظام تے گفتگو ہو رہی ہے اس وقت مخاطب اگر چ فرد ہو سی لیکن مخاطب مقصود بھی ذات دوجے ہون گے جویں قرآن مجید وچ اللہ سی فرمائے کلمہ خطاب دا دیکھو تے نہیں لگدا رسول خدا والے لیکن مخاطب حقیقت ہی کون ہے عوام ہن میں تانوں دسوں مقصود آیا سی دو چار سوال کرنے ہیں تسی یعنی کہ نا وہ کر رہے میں تھوڑا اپنا مدعا لے کے آیا سی تے تسی یعنی کہ نا ایک تہاڈا مدعا ہن تساں اپنا مدعا دسو میں پوچھنا آیا سی کہ اسی کرنے کاروبار جی تے ساڈے وچ اساں قادیانی کچھ ہے اساں انہاں نال کاروبار کر سکنے کہ نہیں کر سکتے کچھ آئندے سوالات یعنی کہ کرنے سی قادیانی نال کاروبار ایک سوال قادیانی نال کاروبار ہوسی انفرادی ہن تساں سب تو پہلے ویکھو جے تک دودھ دے پیالے رکھے نے تے ہر پیالے وچ ظاہر ہے 8 پیالے نے تے میں ایک پیالہ چھڈ کے ڈول دیندے آکھاں جی بابا جی ستے نہ ڈولاں تے پھر خیر خائی نہیں بندی اس ملک دے وچ قادیانی زہر دا پیالہ نہیں ایتھے سینکڑوں دودھاں وچ زہر دے پیالے پے نے تے میرا تے حق بندا تے میں خیر خائی تے تادی کراں گا ستے تے ستے ہی ڈولاں گا اے نہ آکھا بابا جی قادیانی دا پیالہ ڈول دے تے باقی 7 پی لو یہ باقی جماعتاں نہ کر سکتے ہیں تو ساری فکر دے وچ یہ آیا کھڑا کہ قادیانی سے کاروبار انگریز دے نظام معیشت بینکاری نظام دے وچ قادیانی سے کاروبار سود فرض ہے قادیانی سے کاروبار کیوں نہ جائز ہے کاروبار دا نظام تے سکول والے نال ہے قادیانی نال تے نہیں دلے نال بینک دا نظام سکول والے چلیں دے پن اون دے وچ بریلوی ہے بینک جاؤ بریلوی بیٹھا دیوبندی بیٹھا شیعہ بیٹھا عاشق بیٹھا فاسق بیٹھا توحیدی بیٹھا توحیدی وچ بیٹھا مشرک وچ بیٹھا سارے وچ ہی بیٹھے نا پاکستانی جتنی سوربتی نقشبندی قادری سارے بینک وچ بیٹھے نے جناب ایویں نہ سود دا بینک دا معیشت ملک دا نظام سارا معاشی اے پیالہ بھی زہر آلود یہ دا ڈول رہے تے فرض اگے لگے جاؤ ریڈیو تو لا کے کیبل تک بے غیرتی دا نظام وہی زہر دا پیالہ ہے غیرت کڈھن دا دشمن غیرت دا ویری اونوں ڈولنا بھی فرض کاروبار صرف قادیانی نال نہیں حرام اتنے میں تمہیں دساں گا بھی اتنے کاروبار کنہ نال حرام ہے ساری فکر جہی نا صحیح ہے کچھ ڈاکٹر نہیں بنے گی تو ان کا علاج کیسے ہوگا عورتوں کا سوال ہے کہ آیا وہ سوال کر رہے ہیں تعلیم دے جواز کی تے سبب پیش کر رہے ہیں یا عورتیں دی تعلیم انہوں مطلوب ہے دے دے واسطے وہ سوال کر رہے ہیں اگر وہ کر رہے ہیں تعلیم دے واسطے اسکول دی تعلیم ڈاکٹریں کی تے تو اس کو کہو کہ آیا سکول کالج سے صرف ڈاکٹر اور نرسیں بن رہی ہیں وکیل اسی سے بنتے ہیں جج اسی سے بنتے ہیں سرمایہ دار جگیردار اسی سے بنتے ہیں اچھا جی ماسٹر پروفیسر اسی سے بنتے ہیں فوجی طبقہ اسی سے بنتا ہے انگریزی فکر تہذیب تمدن اخلاق کے افکار والے سبھی لوگ انہی سے بنتے ہیں اسمبلی والے انہی سے بنتے ہیں تو انگریز کی سیاست معیشت معاشرت لا دین سیکولر سے لبرلزم فکر والے لبرل فکر دے سیکولر سیاست والے سبھی افراد انہی سے بنتے ہیں اور ڈاکٹر نرس کا یہ کہنا کہ سکول کی تعلیم سے ڈاکٹر یہ تو تاریخی جھوٹ ہے مشاہدے کے خلاف ہے اگر یہ بات ہے تو پھر تو سکول کالج میں تو لاکھ کروڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں اور شعبے بھی ہزاروں ہیں تو پھر کیا کروڑوں لوگ صرف ڈاکٹر اور نرس ہی بنیں گی پھر تو علاج والے کرنے والے ہوں گے علاج تو شاید کسی کا کیا جائے گا یا نرس اپنا پیٹ پھاڑے گی تو یا ڈاکٹر اپنا علاج کرے گا کیونکہ مریض رہیں گے ہی نہیں
سبھی جب ڈاکٹر بن جائیں گے. اس کا مطلب ہے یہ انتہائی جھوٹ ہے کہ سکول کالج سے ڈاکٹر اور نرس بنتے ہیں. سکول کالج سے ڈاکو بنتے ہیں، فوج والے، پولیس والے، انگریز کی قانونی اور حکومتی مشینری کے افراد بنتے ہیں. ان کے بعد یہ ڈاکٹر اور نرس بنتے ہیں. اور پھر ڈاکٹری اور نرسی کا جو نظام ہے اس کو چھوڑ. ہماری طب میں جو ہے نا، ہمارا جو دیسی طب ہے اس میں ادھر سکول والوں کی منافعات دیکھو. ادھر آتے ہیں کہ تعلیم لڑکوں کو دے رہے ہیں، نرسوں کو، کہ وہ عورتوں کا علاج کرے گی. اگر اور وہی نرس جو ہے وہ ماسٹروں پروفیسروں کے پار پریکٹیکل کر رہی ہے اعلی تناسل پر. وہ ایک سکول والوں نے ادھر دیکھو منافقوں کی چال کہ ایک عورت کو تو سکول میں بھیج کر ریڈیو سے کیبل تک پہنچا دیا ہے. وہ عالمی حسن مقابلے میں ننگے ہو کر یہود نصارہ کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے. اور دوسری عورت کا اتنی احترام ہے کہ بھائی عورت کا علاج کرے، مرد نہ کرے. ایک مرد عورت کو نیچے دے کر اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کو پاٹ اور سین کر رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ عورت کا علاج بھی عورت کرے. بھائی تو بھائی یہ ایک عورت کا تو علاج بھی عورت کرے. اور جو باقی عورتیں وہاں سکول والوں نے ڈیبوں میں بٹھائی ہوئی ہے، کیا وہ عورت نہیں ہے؟ ایک ہندو سے ناچ رہی ہے اور دوسری کا علاج ڈاکٹر مرد مسلمان انسان نہیں کر سکتا، اس کا علاج عورت کرے. بھائی مانی نے منافقت دیا دے. تو اور جو دیسی طب ہے اس میں ہمارے نرسنگ کا نظام نہیں، ڈاکٹری نظام نہیں. اس میں تو میڈیکل شعبہ بغیرتی پہ ہے. یہ انگریزی تعلیم کے جتنی بھی شعبے ہیں وہ ایک میں ان میں ضرورت کا حصہ، ضرورت ہو گئی، علاج ہو گیا، حساب ہو گیا، فلانا چیز، ایک ضرورت کا حصہ. ایک اس میں سنت کا حصہ جس کو ہم کسب، ہنر، پیشہ کہتے ہیں، چیزیں بنانا، دو چیز. اور ایک اس میں ہے قانونی، تہذیبی، فکری حصہ. یہ غالب ہے، وہ مغلوب ہے. ایک انسان مغرب کی فکر کے خلاف ہو کر کوئی کالج دکھا دو جو مغرب کی فکر، قانون، جمہوریت، تعلیم، تہذیب، قانون، جمہوریت کے خلاف ہو، پھر اس کو داخلہ دیں کسی سکول والے. کم از کم اس کو کہیں کہ خاموش ہو جاؤ، اپنے آپ کے پاس رکھو. اور ادھر تو ہمارے پاس بدل ہے. تو بھائی جواز پیش کرتے ہیں ضرورت کا، جبکہ ضرورت کا بدل ہے. ڈاکٹر اور نرس کا بدل ہے طبیب اور دائی صاحبہ. یہ جو ڈاکٹر نرس ہے یہ مغربی تہذیب کے فکر اور تہذیب پہلے اس کو دی گئی، پھر اس کو ڈاکٹر اور نرس بنایا گیا. اب اسی ڈاکٹر نرس کے پاس جاؤ تو وہ آپ کو مغربی تہذیب فکر کا پلندہ نظر آئے گا. وہ مغربی فکر کا فراجی ہوگا. قائد اعظم کو قائد اعظم کہے گا، فلانا کہے گا، فلانا کہے گا. تو سب سے پہلے سکول کالج کی تعلیم والے اپنے فکری نظام سے منسلک کر کے پھر اس کو کسی کو شاید ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، کسی کو نرس بنا دیتے ہیں. جو ان کا فکری مخالف ہو اس کو تو داخلہ نہیں دیتے. ناکہ بندی پر چیکنگ ہو جاتی ہے. اسلام علم تو گزارا، کیا کرو گے؟ پھر آپ نے مجھے سے کہا کہ قادیانی ایک ہے کاروبار، یہ بھی موافق شرع کے موافق ہونا چاہیے. ایک ہے بیوی اور عورت، جب اس کی کوشش کرو حاصل کرنے کی تو شرع کے موافق. تیسری چاہے انسان کے دوست اور احباب، جب انسان دوست اور احباب کا انتخاب کرے گا تو وہ بھی شریعت کے معیار پر تلا جچا. اس کے بعد ہے استاد کا انتخاب بھی سب سے بہتر ہونا چاہیے، وہ بھی موافق شرع. اس کے بعد ہے پیر مرشد کا استاد انتخاب، وہ بھی موافق شرع. اس کے بعد ہے حاکم اور سلطان کا انتخاب یا معیار، وہ بھی موافق شرع ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے ان سب کے لیے معیار دینے والا جس کو پیشوا ہادی کہتے ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ موافق شرع ہونا چاہیے. اب اگر ہم کاروبار میں مسلمان مثلا قادیانی سے، تو بھائی قادیانی کاروبار ہمارے ملک کا جو کاروباری حیثیت ہے وہ تو بینک پر ہے. اور کاروبار جو ہوتا ہے اس تجارت ہے، کاروبار ہے، خرید و فروخت ہے. یہ نہیں ہو سکتی جب تک قانون پیچھے نہ. قانون ہوتا ہے خریداری کا جس کے پر جائز اور ناجائز کا معیار ہوگا. وہ قانون جو ہے وہ آخر صاحب ظاہر ہے کسی سیاسی نظریے کے پیچھے ہوگا، اس کے پیچھے سیاسی نظریہ ہوگا. اس قانون کے پیچھے ایک سیاسی نظریے کے پیچھے جو ہوتا ہے، سیاسی نظریہ ایک انسان کی کل فکری زندگی کا ایک حصہ ہے، تو اس کا سب سے پہلے فکری نظام زندگی ہوتا ہے. تو یہ اجزاء ہیں، یہ نظام ہے، اجزاء ہے، جس کے آپ سے اجزاء ہے نا. کہ آدمی کو کینسر تو کہیں نکلتا ہے لیکن لے سب انسان کو جاتا ہے. عضو ایک پر نکلتا ہے، لے سبھی کو جاتا ہے. یہ عضو ایک خراب ہوتا ہے، لگا سارا انسان جاتا ہے. جس کا گردہ بیٹھ جائے ختم، اب میدے میں بیماری ہو جائے انسان ختم. ایک جز سے سارے کول کیوں لگا جا رہے؟ کیونکہ اس کول کا جز کے ساتھ تعلق تھا. اسی طرح قادیانی سے کاروبار ہے. قادیانی ہمارے ملک میں بڑا ہے، حالانکہ قادیانی چھوٹا ہے. ایک انگریز سمجھو، ایک کتی سمجھو انگریز، اس کے پیٹ سے سینکڑوں گلورے نکلے ہیں، ان میں سے ایک قادیانی ہے. اب بہت جو باقی گلورے ہیں وہ ہمارے کوئی پیشوا ہے، کوئی طاہر القادری ہے، کوئی الیاس قادری ہے، کوئی کو ہے، کوئی نورانی ہے، کوئی نیازی ہے، کوئی فضل الرحمان ہے، کوئی قائد اعظم ہے، کوئی لیاقت علی خان ہے، کوئی فاطمہ جناح ہے.
یہ گلورے جڑے نے یہ تے ساڈے اوتے سر تے بیٹھے نے مقدس بن کے تے یہ تے ساڈے نال کٹھے روٹی پہ کھاندے نے تے قادیانی کیوں ہے جا گلورا پلیت ہو گیا کہ انہیں تھوڑا جا ساڈے دسترخوان دے چڑیا سا کہ گیٹ آؤٹ خبردار اس پلیت نوں نیڑے نہیں چڑھن دینا ایک کٹھے پہ کھاندے نے ایک دسترخوان دے نہیں بیٹھ سکدا مینوں اس فرق دی سمجھ نہیں آندی حالانکہ قادیانی جو ہے وہ چھوٹا کتا ہے تاریخ میں پڑھو قادیانی کے لیے دو انسانوں نے قادیانی کو پیغمبر بننے کے لیے دلیل فراہم کی ہے بنیاد ایک سر سید نے نظریہ نیچریت کے تحت اگر سر سید نہ ہوتا قادیانی نہ بنتا جاؤ تاریخ کے صفحات خراب اس نے اس کو فطر نیچریت کا کہا اس نے کہا نیچر کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسپار پر جانا تو ہو بھی نہیں سکتا نیچر کے خلاف ہے قدرت قانون کے خلاف ہے کہ ایک انسان آسمان پر کیسے جا سکتا ہے تو زمین پر رہا ہوگا جب زمین پر رہا ہوگا اس کی عمر 2 سال ہوگی 3 سال یہ بھی نیچر کے خلاف ہے کہ ایک انسان 10,000 سال رہے تو یقیناً عیسیٰ کو مرنا ہی ہوگا تو عیسیٰ مر گئے معاذ اللہ جب وہ لگے گئے تو اس نے کہا وہ دفن ہے کشمیر میں اور میں مسیح موعود ہوں جس کی خبر دی گئی حدیثوں میں پھر اس نے کہا کہ نیچر پھر اس نے کہا بھائی نیچر یعنی فکر سر سید نے نیچری فکر دی تھی سر سید نے قادیانی تے مذہبی سند قرآن اور حدیث دی روح نال قاسم نانوتوی نے پیش کی تھی اے دو دلیلاں ملدیاں نے تے وچ قادیانی پیدا ہوندا ہے سر سید بھی محسن ہے نانوتوی بھی پیشوا ہے اودے نال کدا غصہ ہے قادیانی نال ساڈی کہ کتے تے گلورا آیا اٹا چٹ گیا تسا شور پا دیتا ہے کتی کھاندی بیٹھی اٹا نال گلورا چٹ کے تے شور پہ گیا اٹا ڈوڑ دیو پھر کیا کہ جی اٹا خراب ہو گیا گلورے نے اٹا چٹیا تے کتی کو لے جاؤ کہ چٹ چٹ کے پاک کر دے گلورے دا پلیت کتی پاک چٹے سی قادیانی جنگ کرتا ہے تو فیصلہ لے جاتے ہیں سر سید کی نسل شکور کالج والوں کے پاس تھانے دار کے پاس وہ کہتا ہے خبردار عقل ماری یہ تو اقلیت ہے ان کے تو حقوق ہیں مذہبی حق بھی ہیں سیاسی حق بھی ہیں مذہبی حق ہے ان کا پابند خبردار کسی قادیانی نوں مارے تو گولی مار دیں گے تو دسو بھائی محافظ بڑا قاتل ہے ایک دو آدمی آپ کو مل جاتے ہیں ایک پیسے نکالتا ہے دوسرا یہاں گولی رکھتا ہے تو غصہ کس پر ہوگا اگر یہ نہ ہوتا تو پیسے نہ نکال سکتا تو بھائی قادیانی کا مذہب کا تحفظ فرض ہے تمہارے پاکستان کے آئین میں تو قادیانی نے کیوں چھیڑا یہاں دیوبندی بھی ہے یہاں شیعہ بھی ہے یہاں نیچری بھی ہے سکول چپراسی تے لے کر صدر تک نیچری نہیں شیعہ ویچن قادیانی ویچن سارے ویچن اتنے تے کتے تے وڈے وڈے کتے تے وڈے وڈے بھیم بڑے چٹے پہ چٹے قادیانی گلور نال آ کے منہ چا مارے تے سارے پیچھے وڈے کتے پہ گئے چل گیٹ آؤٹ نام مراد تیری تے زبان پلیس سی میں انہاں وچوں نہیں جنوں آکھا کتا چٹ جاوے تے پکا پا کے تے گلورا پک چٹ جاوے تے پلیت تے میں انہاں مولوی جو نہیں نا میرا مسلمان ہے ساڈے نزدیک ہر کتا پلیت ہے ہر کتے دا اٹا چٹیا پلیت ہے بس ساڈا یہ مذہب ہے ہم نے سب کو کہنا ہے یہ نہیں آکھنا یہ پاک ہے یہ پلیت ہے جو پاک ہے وہ پاک ہے جو پلیت ہے وہ پلیت ہے تو قادیانی بھائی قادیانی سے کاروبار قادیانی سے کاروبار کرتے ہیں ووٹ دیتے ہیں نیچری کو بیعت نیچری ہمارے ملک کے جتنی پیر مولوی حاجی حافظ حاکم نہیں جتنی سارے نیچری سارے نیچری ہے نیچری مذہب کے مطابق سب کا مذہب ٹھیک اور سب کے مذہب کو تحفظ تو نیچری کے نزدیک تو قادیانی کا مذہب ٹھیک ہے کنجے نے بیان نہیں سی دیتا قادیانی ہماری بھائی ہیں اور واقعی قادیانی ہمارے بھائی بنتے ہیں کیوں کہ قادیانی پاکستان کو تو مانتے ہیں آئین دستور رہتے ہیں کہ نہیں فوج میں ہیں پولیس میں ہیں ماسٹر ہیں پروفیسر ہیں نہیں قادیانی قائد اعظم کو بھی مانتے ہیں قادیانی مانتے ہیں نا شناختی کارڈ بھی ان کا ہے ملکیتیں بھی ہیں حقوق بھی ہیں کہ نہیں آئین دستور انہوں نے حقوق ہیں آئین دستور نے تسلیم کیتا ہوا کہ بابا جی نہیں کیتا ہوا نا تو جب آئین دستور انہوں نے تسلیم کیتا ہوا تو وہ سارے تو بابے کے تو وہ بیٹے ہو گئے تو باپ کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ انسان کا بھائی لگتا ہے تو قادیانی تو قائد اعظم کی نسبت سے ہمارے بھائی لگتے ہیں تو پھر قائد اعظم کو جو مانتا ہے وہ کہے قادیانی سے کاروبار نہ جائز ہے بھائی نہیں ہو سکتا سب سے پہلے باپ سے رشتہ چھڑانا ہوگا پھر بھائی سے پھر دونوں آرام ہوں گے تو پھر کاروبار کی بات ہوگی فکر ہونی چاہیے خالص کامل تے پوری میرا سائیں گڈی دے وچ تیل پانی انجن وچ کٹھا ہو جاوے گڈی رک جاندی تے جس قوم دے فکر عقیدے دی دنیا وچ کفر ایمان کٹھا ہو جا کڑا انہاں دی گڈی کادی چلنی ہے دھکا سٹارٹ سی ہونی تے کہ تک دھکا دیو گے بابا جی دھکا سٹارٹ ہوے گی نا کہ تک دھکا دیو گے پھر جو چھوٹا ہو جا کے پوچھڑ بڑا ہو جائے گا کہ پوچھو کہ جی الحمدللہ کار لئیے کار تو چک دے تو کار نو چک دو نہ کہ جی کار سانو نہیں چک دیا سانو چک دیا
اب جو بندی دیکھو ساڑھے پیشوان پیر آخر اساں بریلوی ہیں پیر ساڑھے پیر کا اجازت میں مرید ہیں کہ نہیں حدیث پاک ہے پیپل پارٹی بدترین کافر ہے نواز لیگ جو خدا رسول کے قانون کے مقابل کفر کے قانون کو ترجیح دیتے ہیں کہ خدا رسول کا قانون اگر ملک پاکستان میں نافذ ہو جائے گا تو ملک تباہ ہو جائے گا، انگریز کے قانون کے ساتھ ملک ترقی کر رہا ہے. جن کا یہ نظریہ ہو تو وہ تو قادیانی کے بھی باپ ہے. پھر دیکھ میں تجھے دکھاؤں، قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تھا اس لیے کہ اس انگریز چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ جہاد ختم ہو جائے. جہاد نظریہ جہاد نو ختم کرنے کی خاطر انہیں قادیانی نے بنایا سی. لو جی اس نظریہ مقصد ہے طریقے مختلف. مسٹر قائد اعظم جناح کے ذریعے بھی انگریز نے جہاد کا خاتمہ کیا. اب ایک انہیں دور حاضر سیاسیات ایک انہوں آندے نے جناب آئینی دستوری آزادی، ایک انہیں انقلابی آزادی. دوسری شے انہوں آندے نے حق خود ارادیت. حق خود ارادیت، حق خود ارادت کا مطلب ہے کہ قوم جیڑی اجزاء نال قوم بندی ہے، زبان نال بنے، وطن نال بنے، مذہب نال بنے، وہ قوم دا مذہب دا حاکم مسلم ہے، سیاست دا حاکم مسلم ہے. مذہبی آزادی بھی ہونی چاہیے، سیاسی آزادی بھی. اور جو آزادی چھینے کا حقوق سے غصب کرے گا وہ ظالم ہے، غاصب ہے، اس کو پورے عالم کو اس کے خلاف اکٹھا ہو کر اس کو بمبار کر کے ختم کرتا. ہوں میرے سائیں جڑا ہندوستان دا ہندو ہے، امریکہ دا امریکی ہے، دنیا دی جتنی کفار ہیں انہوں دی حکومت سلطنت جتنی انہوں دے وچ مذہب بھی ہون گے، انہوں دے صاحب دے انہوں دی حکومت انہوں دے قانون بھی کافرانہ نے، باغیانہ نے. اسلام تے نہیں نا، کافرانہ تے آپے ہو گئے. ہوں صاف ذرا جنہوں نے قانون کافرانہ ہو گیا، نظام کافرانہ ہو گیا، ملک حکومت کافرانہ ہوگی، کافرانہ نو ہوں جدو کافر دا تسا مذہب بھی تسلیم کرو گے، مذہب اس کا حق ہے، ہم نہیں چھیڑیں گے. سیاست ان کا حق ہے، آزادی ان کا حق ہے، ہم ان کو نہیں چھیڑیں گے. تبلیغ کر سکتے ہو؟ جہاد کرو گے؟ ارے بھائی جدو حکومت نو حق مان لیا جہاد ختم، جدو مذہب نو ہم مان لیا تبلیغ ختم. تو اسلام دو چیزاں دا نام ہے، تبلیغ دا نام تے جہاد دا نام. ہوں تبلیغ بھی ختم، جمہوریت بھی ختم. انگریز نے ونڈ دیتا سی، انہیں کہا دو آزاد مملکت ہیں، ایک ہندوستان ایک پاکستان، دو آزاد ریاستیں. تو ہندوستان آزاد ریاست ہے، ہم بھی آزاد ریاست ہے، جمہوری نظام ہے، اس میں ان کا حق ارادت ہمارا الگ. وہ اپنی جگہ ٹھیک، ہم اپنی جگہ ٹھیک. ہوں جدو ہندوستان نو تسا حق آزاد حکومت مان لو گے، حق مان لو گے، ہوں جہاد انہوں نے کیویں کر سو جب بڑھن دے تے غاصب ظالم. جیڑا نظریہ دا برطانیہ دا نظریہ سی، جیڑا انہیں جہاد دا خاتمہ نہ قادیانی دے دعوی نبوت نال کیتا ہے، وہی انہیں مسٹر جناح دی جمہوریت نال کرا لیا. لیکن سمجھ نہیں آندی وہ کافر اعظم ہے، یہ قائد اعظم ہے. اب مقصد وہی ہے، دین کافر فکر و تدبیر جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فسا. کفر کا خاتمہ بھائی دیکھو، ہمیشہ سب سے بڑی طاقت ہے حکومت، کیونکہ اس میں سب طاقتیں جمع ہو جاتی ہیں. حکومت سب طاقتوں کا، مالی طاقت حکومت میں ہوتی ہے، افرادی حکومت میں ہوتی ہے، علمی طاقت حکومت میں، عقلی طاقت حکومت کے معاشرے کے بنے ہوئے عقل مند لوگ ادھر ہوتے ہیں. عقلی طاقت ادھر، علمی ادھر، مذہبی ادھر، مالی ادھر جناب، پھر افرادی طاقت ادھر، پھر سب سے بڑی طاقت جو ہے اصلے کی طاقت بھی ادھر. اب حکومت مجموعہ ہو گئی، اب سب طاقتوں. ایک طاقت کا کیا مطلب ہے؟ موڑنا. کہ کمزور دا کی کم ہے؟ موڑنا. تے سارا جہان موڑن دا نام ہے تے موڑن دا جہان. کمزور مردہ پہ ہے، طاقتور موڑتا پہ ہے. سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ حکومت. ایک طاقت تے موڑ گندے تے سارے طاقتاں جمع ہون تے سارے موڑن گے نا. اب اس کے بس ساری طاقتیں. تو ایک طاقت دین سے آزاد ہو جائے وہ شر بن جاتے کہ نہیں؟ شیطان کتنی بڑی طاقت ہے، دین سے آزاد ہو کتنی بڑا شر ہے. شیطان کہتے ہیں شیطان. تو مغرب نے کی کیتا، انہیں ساری طاقتوں جمع کر کے تو انہیں دولت دی، عورت دی، حکومت دی، علم دی، مذہب دی، سب طاقتوں تو دین اور حکم تسلیم اور ایمانی سے تو آزاد کر دیتا. دین کا انہیں مذہب بنا لیا، اٹھتا انہیں لیلا بنا دیتا. انہیں اگر لیلا صاحب دے باری چ لنگ جائے گا، اٹھ جی دی باری چ لنگے گا تو تاکہ تڑک تڑک کر ٹوٹنی ہے. تو سکول میں جو اسلامیات ہے یہ انگریز کا بنا ہوا لیلا ہے. انگریز نے اونٹ سے جنگ کی ہے، اسلام سے جنگ کی ہے، مسلمانوں سے جنگ کی ہے. سکول نے کدی جنگ کی تھی اصلہ دیندا ہے. انہوں پتہ تھی جڑا اٹھ جدوں آوے گا تو لیلا انگریز لیلا ہے. تو پھر انہیں اٹھ دا لیلا بنوایا. انہیں کہا بابا جی لیلا ہونا چاہیے، اسلام میں سختی تو کوئی نہیں. انہیں اٹھ دا لیلا بنوا دیتا. ہوں سارے لیلے مسلمان ہوئے پھرتے ہیں. ہوں ساری طاقتوں کے کول جمع ہو گیا، ساری طاقتیں جمع ہو گیا. حکومت دی طاقت کا خاتمہ حکومت ہی کر سی.
اٹھ نہ لڑسی اٹھ لے لے جی کوئی جنگ نہیں حکومت دا خاتمہ کرے کوئی تو جب سارے طاقتاں نال دنیا دا نظام چلتا پیا تو سارے طاقتاں جدو دین نال ہوسن تو سارے طاقتاں تو خیر ہی خیر ہوگا مال سے خیر ہوگی علم سے خیر ہوگی عقل سے خیر ہوگی روحانیت سے خیر ہوگی تصوف سے خیر ہوگی عشق سے خیر ہوگی اصل سے خیر ہوگی جدو سارے طاقتاں دین نال جڑ جاندے نے خیر بن جاندے نے جدو دین تو آزاد ہوندے نے شر بن جاندیاں نے تو جدو سارے طاقتاں شر والے ہو جاون سارے طاقتاں شر ہو جاون یہ دا مطلب ہے حکومت سبھی طاقتوں کا مجموعہ اور حکومت سارا ہی شر ہوتی ہے ہوں اس شر دا خاتمہ دی حکومت ہی کرنا ہے تے شر دا خاتمہ حکومت کرنا ہے تو جہاد کیا ہے شر کا خاتمہ شر دا خاتمہ ہونا ہے جہاد اس دا نام ہے خیر غالب ہوئے شر مغلوب ہوئے کافر مغلوب ہوئے اسلام غالب ہوئے ہوں جدو آ جاسی تو خیر جہاد ہو گیا اسلامی حکومت نال تے فساد ہو گیا انگریزی حکومت نال کیونکہ شر سے فساد ہوتا ہے خیر سے جہاد ہوتا ہے ہوں جتنی طاقت ہو گئی اس حکومت انہوں دی اسلامی حکومت جہاد کر کے شر نو ختم کر سی شر نو کیڑا شر دنیا میں منی ہوئی گل ہے بھی اسلام دے نال دلیل نال کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دلیل دی دنیا چ اسلام فاتح ہے جڑے سیاسی حالات نے مسلمانوں دی عملی زندگی دے موقوف اسلام دے رہن گے تے غالب رہن گے نہیں رہن گے تو مغلوب ہو جائیں گے ایک اسلام دی دائمی فتح ہے ایک مسلمانوں کی فتح اسلام تو ہمیشہ کے لیے فاتح ہے مسلمان کبھی کبھی فاتح ہو جاتے ہیں کبھی کبھی مغلوب ہو جاتے ہیں ہوں میرا سائیں جڑے کفر دا نظام ہے نا دنیا دے جتنی ہے نا وہ دلیل نال تے مقابلہ نہیں کر سکتے وہ کرے پروپیگنڈا اسلام نال کی کرتے ہیں حکومتاں خواص پیشوا اسلام انج وہ جڑی عوام ہوندی ہے انہاں نو خوف زدہ کر دیتا ہے عوام جڑے انہاں یار ہوندا کچھ دسیں دے کوئی طاقت دا لال خوف کوئی خوف طاقت کوئی شک شبہ کوئی لالچ ایویں کر کے تے عوام جڑے لوگ مخلوق انہیں تک اللہ تعالی دی اتمام حجت نہیں ہوں گے نہ باطل حکومتاں ہن جدو اسلام آندا ہے اون دے تین فرد ہو گئے ایک اصحاب دلیل ہو گئے ایک اصحاب تلوار ہو گئے ایک اصحاب اخلاق ہو گئے اصحاب دلیل ہو گئے علماء اصحاب اخلاق ہو گئے صوفیاء اور اصحاب تلوار ہو گئے بادشاہ کی کر دینے مقابلہ زور ختم کر دیو شر ختم کر دو چلو ہٹو مٹی پاؤں والے ہٹ جاؤ اگے عوام سامنے آ جاندے اور اسلام دا مشاہدہ کرنے سامنے چٹا اسلام دے اخلاق چلے جاندے صوفیاء دیکھے جاندے نے فرشتے زمین دے اوتے کیوں نہ پڑھیے کلمہ سبحان اللہ تے جڑا کوئی دین دی دلیل ہوے اونوں امام مزہ مل جاندا ہے آ جا ادھر کئی کرامت اسلام دے لے جاندے نے کئی علم لے جاندے جویں کوئی بندے ڈوب جاون کوئی ہاتھ نال کردا ہے کوئی بیڑی نال کردا ہے کوئی کیڑی چینل کوئی کیڑی چینل ایویں اسلام دے سارے پیشوا پے ہی جاندے نے خلقت خدا دے کفر ظلم دے دریا وچ کٹ کٹ کر دے جنت تے سٹی ہوندے ہے نا سی ہن میرا سی شر حکومت دا شر او پروپیگنڈا ختم ہو گیا ہن آ گئے صرف مذہبی پیشوا وہ مذہبی پیشوا جڑے وہ شر دے نال حکومت دے اوڑے لگے کھڑے سن عوام نو خوف زدہ تے لالچی دے شک شبہ پائی کھڑے سن انہاں دے سامنے جو اسلام دے دلائل حقانی اخلاق اوندے نے عدل انصاف حاکم دا عدل انصاف علماء دا دلیل تے صوفیاء دے اخلاق ویکھدے نے تے پھر انسان تے آپ ہی مجبور ہو سکدا ہے ناممکن ہے کہ اسلام دا سورج چڑھیا ہوے تے انسان پھر اکھ کھول کے دے ول ویکھدا رہے اونوں اکھ تلے ضرور ہی کرنی پئی ہن میرے سائیں طاقت ختم ہو جاندی شک شبہ دی دنیا ول علماء ظاہر کر دیندے تے انہاں دی طاقت دی شرط جڑا ظلم فساد ہوندا جدوں اسلام دا عدلی نظام ویکھدے نے صدقے جاواں پوری مغرب دیاں قوماں مغربی حکام تو تن سمجھ تو صلاح الدین ایوبی وڑدا سی عیسائیاں نے سن مولا کریم یہی رہے سبحان اللہ اسلام دی اصل دنیا وچ لکایا گیا ہے اسلام دی خوبی آ ونجے تے فطرت قبول نہ کرے نہیں کل مولود یولد علی الفطر اب وا یوودان یو یوسلان یو متصان میرا سائیں اونچے ٹبے دے پانی زور نال سٹنا پیندا ٹوئے وچ پانی نو بلانا نہیں پیندا خود بخود ہوندا ہے این انسان دی فطرت اسلام خالص کھڑا ہوئے ملاوٹ نال نہ ہوئے تے اینو انسان دی فطرت دے اوتے دل دماغ دے اوتے بھی کوئی خواہش دے رسماں دے پردے نہ پائے ہون ادھروں بے ادھر پردے نہ ہون ادھر بے حجاب ہوئے پھر ناممکن ہے کہ بچہ بھکھا ہوئے تے پھر ماں دے چڈے نال نہ لگیا کرنے بنتی ہمیں ضرور جانا ہے ہن میرے سائیں جدوں شر آ گیا حکومت نے شر آ گیا تو مغرب جہاد خاتمہ شر دا کرے سی ہن آ جاتی تبلیغ ہن اسے نال نویاں نسلاں اسلام نویاں نسلاں لے آوندا کی نویاں نسلاں لے آوندا پرانیاں یہ فصلاں کٹینے پرانے کٹینے نویاں ہوندے نے تبلیغ دے جہاد نال باقی اقوام دا نواں مال آوندا اسلام دے وچ جے ہندوستان فتح نہ ہویا تے احمد رضا دے مہر علی آوے نا اسلام وچ ایویں تے ہے بھی مختلف اقوام کولو فیض پہ ہے
ہیرے موتی پوری دنیا چ وکھرے پے نے، لیکن صاف ظاہر مقناطیس نے فولاد ہی چننا. اسلام دا موقع مقناطیس دے جدو انہوں دنیا دے پھیرو گے جتھے بھی فولاد ہوئے گا زٹ کر کے لگے گا مقناطیس نہ. ریت تے فولاد رلے رہندے نے، مقناطیس جا کے جدا کردا ہے. انہیں مختلف عقلاں خیراں بیتے اللہ تعالی وانڈ کے رکھے نے. جدو اسلام آندا ہے تے اپنی جہاد دے طاقت دے تلوار نال سارے میل کچیل وکھرے کر دیندا ہے، خیر حق غالب کر دیندا. جتھے جتھے کوئی فطرت سلیمہ موجود ہوندی وہ بخود اسلام نال لگ جاندی ہے. تے ہن حکومت انگریز نے کی کیتا؟ انہیں سارے نے آکھیا جہاد ختم کر دیا. جہاد ختم، حکومت قائم. جب حکومت قائم ہر قسم کا شر قائم، ہر قسم کا شر قائم. تو جب حکومت شر کرے گی، مولوی دی بات کیا کرے گی؟ پھر ایک شر کھلا، ایک شر خیر نال ملیا ہویا. پھر جڑا شر خیر نال ہوے تو انہوں خیر آکھا جاوے، پھر وہ خیر جو تباہی کراوندا شر بھی نہیں کرتا. مغرب دے شر نو تے مشرقی پیشواواں نے خیر بنا دیتا ہے. خیر تو اگلا درجہ دیتا ہے ترقی دا. یہاں شر ترقی کے نام پر چڑھتا پہ ہے. پوچھو تعلیم ہے، ہاں جی سکول تعلیم ہے، بالکل ترقی ہے، تعلیم ہے. نتائج کی ہیں؟ ریڈیو تو لا کے کیبل تک منڈا ہی ننگا ہے، کڑی ننگی ہے، نچدے پے نے ٹپدے پے. قانون دی آڑ، تعلیم دی طاقت ہے، معاشرے دی عظمت ہے. تین چیزاں ویکھ رہی ہیں ننگی کڑی نے. ماسٹر نے پاس کیتا انہیں کہ یہی تو اس کے حقوق تھے. سکول ہے حکومت والے آخیا بالکل یہ حقوق نے منے انہیں. خبردار جی کوٹھے کی کنجری نو جا کے کسی ہی فلم کنجری نو ولایتی کنجری نو کسی جا کے آ نا کنجری اس کے حقوق ہے، اس کو 6 مہینے جیل رہنا پڑے گا. کنجری کا محافظ قانون حکومت انگریز، کیونکہ تہذیب دا قانون تہذیب دا محافظ ہوتا ہے. فکر قانون تہذیب دی موجد ہوتی ہے. تہذیب ہوتا ہے پھل، تہذیب عملی زندگی ہوتی ہے پھل. نچن ٹپن کھاون پیون فلانا فلانا یہی ان کے مقاصد ہیں بھائی. کھالا پیلا موجودہ صاحب پانی کا بلبلا یہی انہوں کا مقصد ہے. اس مقصد کی تو انہیں اسباب دا سارا جال پھیلایا ہوا ہے. ہوں انہیں کہ اصل جڑے سے ساری فکر دی بنیاد ہے میرا شاید یہی ہے کہ کوئی طاقت دین سے آزاد نہیں ہو سکتی، چاہے حکومت کی ہو، دولت کی ہو، عورت کی ہو، علم کی ہو، عشق دی ہو، فقر دی ہو، تصوف دی ہو، کوئی طاقت نہیں. سب شر ہے. دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان اور اطاعت کا نام ہے. مان جانا چل پڑنا، یہ دین. ہوں سکول کالج جڑی تعلیم ہے وہ مفت ہے. وہ کی ہے؟ مفت ہے. کیویں؟ صاف ظاہر سکول کالج کی تعلیم تو کون بن جائے؟ بینکاری. بینک دا نظام حساب کتاب دفتری دے منشی دا نظام ہے، بغیر سکھن سکھاون تو نہیں آ سکتا. اور بینک دا نظام صاف ظاہر انگریزی نظام ہے تو وہ ہونا بھی تو انگریزی زبان ہے، انگریزی زبان ہے. یہ بھی سکول نہ ریڈی تو لا کے کیبل تک جڑا ہے وہ عورتوں دے حقوق ہو گئے. تو نچن ٹپن وہ ایک فن ہے. ڈانسر اکیڈمیاں نے، نچن دا فن ہے، نچن دا فن ہے. نچنا ایک علم ہے، اس کا وہ فن کہتے ہیں. ڈانسر اکیڈمیاں نے پاکستان میں ملک اسلامی ہے، اکیڈمیاں ڈانسر نے. ڈانسر اکیڈمی وہاں ماسٹر پروفیسر موسیقی سیکھیں، نچن ٹپن سکھیں، لت چوک کے سینے دے لاونا، سینے تو چوک کے تھلے لیا منڈے نو سر. اشارہ فن تے سکھایا جاتا. ریڈی تو لا کے کیبل تک اشارہ فن ہے. فن بغیر استاد کتاب تو یہ فن کتنے سکھیں سکولوں کے. ہوں اتنے لگے جاؤ چپراسی تو لا کے صدر تک انتظامی عملہ جتنی ہے، پولیس والا جتنی ہے، صدر ہو کے گورنر ہو کے عید سارا انشاءاللہ حساب والا جان مال دا تحفظ والا نظریں رکھی بیٹھے ہیں. یہ سارے سکول تے دفتری نظام بیٹھے. دفتر ساری انگریزی تو انگریزی تعلیم انگریزی زبان تو ساری کٹھے مل سکتی، کیونکہ انگریز دے نظام نو جبر نال قبول کیتے عوام نے. جڑے تلے وڈیرے سن نا تھوڑے، انہاں خوشی نال. جڑے تھلے سن انہاں جبر نال قبول کیتا. جبر نال کردیاں کردیاں پھر انسان آپ ہی اختیار والا ہو جاندا ہے. عادی ہو گیا تو بندہ رضامندی ہو جاندی. پھر اگے پھر سے میرا جاؤ جناب کسان کونسلر تو رہے کے تھے وزیر اعظم تک سب انتخاب والا نظام، ووٹ سیاست والا طبقہ. وہ سیاست ہے، وہ بھی فن ہے، فن سیاسیات ہے، بہت بڑا اعلیٰ ترین فن ہے. وہ بھی علم ہے، وہ بھی سکولوں سے بغیر استاد کتاب کو. لیکن کیونکہ وہ سیاست مغربی ہے تو وہ بھی انگریزی زبان. اس تو لگے جاؤ میرا صحیح فوج جڑا سب دا محافظ، سب دا پیشوا، سب دا گرو. وہاں بھی فوجی سے لے کر چیف آف آرمی سٹاف تک
سارا علم ہے، سارا فن ہے، مغربیت کے طریقے کے مطابق فوجی نظام ہے نا، تو صاف ظاہر دوسروں سے وہ کیویں کردے نے وہ سانو دسن گے تے سیکھاں گے. تو سکولوں میں یہی سکھایا گیا کہ فوجی نظام دنیا میں جو انگریزوں کا فوجی نظام ہے یہ غالب ہے، تو آؤ سیکھو. ان کا سیکھو، لفظ تعلیم ہے، سیکھو کہ ان کا اگلا نہیں دس دے انگریزی نظام. بچوں کے سکول بھی ہے فوجی سکول. ہوں میرا سائیں جو میں تمہیں دستا بیٹھا انگریزی سیاست معیشت، ان کی معیشت کا مذہب بینکیں، ان کی تہذیب کا مذہب ریڈیو تو کیبل تو سینما، ان کی سیاست کا مذہب اسمبلیاں تے فوج دے پولیس ہے. یہ تین چیزیں تے ایمانداری نال دسو. ان تین چیزوں میں جدو بندہ لگن جانا کدی پوچھا کہ تو مسلمان سنی جو بندی شیعہ بریلوی ہیں، کدی پوچھا کہ شناختی کارڈ شرط ہے، ڈگری شرط ہے، بس اسلام سنیت. اسلام شرط تو آزاد ہو گیا، حکومت جیسے ہوگی تو آزاد کر گئے، تو دین کیا رہے گا؟ فقط فلسفہ ہے. یہ ہوں سارا جتنا تو میں دسے انگریز کا نظام یہ سارا شکول ہے چاہیے. میرا سائیں لوہا لکڑ خام مال جے تک مستری تے اون دے اوزار دے سٹ وچ نہیں نہ ہوندا اس وقت تک لکڑ دی نہ کرسی بندی ہے، نہ میز بندی ہے، نہ فرنیچر بندا. لوہا لکڑ جاؤ پہلے باہر پہ ہوندا ہے، مستری دے آرے دے تے اون دے تیشے وچ لگدا ہے، پھر کرسی بنتی ہے. بیٹی بیٹا مسلمان دی کچی لکڑ ہے، ماسٹر مستری ہے، سکول کالج سانچے دے آلات ہیں، وہ دے وچ ساری نسل جاندی ہے. وہ پھر مستری تے آلات انہوں گھاڑ کے کسی نو کرنل، کسی نو جنرل، کسی نو میجر، کسی نو کیڑا بنا دیں. وہ جا کے انگریز دے نظام دے فرنیچر دے پرزے جا کے اتنے فٹ ہو جاندے ہیں. ہن کرسی تو میز دا کام لے سکدے ہو، میز نو کرسی آکھو گے کدی نہیں کرو گے. ہن جن نے میز نہیں بناونی کرسی نہیں بناونی او دا حق ہے او مستری نو لوہا لکڑ نہ دے. جدو مستری نو دیو گے انہیں یہی کچھ بنانا ہے. جنہیں بچاؤنا ہے بھی میرا بدترین نظام ہے، میرا بیٹا مددگار نہ ہو، اس کو فرض ہونا. قیامت والے دن یزید دی فوج تو جیڑا بھی اٹھ سی وقت حسین دے نبی سی سامنے آ سکتا ہے؟ قیامت والے دن حسین دا قاتل یزید دی فوج دا کوئی نبی سی نے سامنے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. تے کتھا حسین کتھا محمد رسول اللہ دی ذات. دین مصطفیٰ او شے ہے جس کیتے محمد رسول اللہ دی ذات آج خود قربانی کیتے پیش ہو گئے سن کہ مولا صاحب نے تیرے مقدس حکم دے تیرے دین دے محمد رسول اللہ دا پہلا خون دا قطرہ گرے گا. کتھا حسین کتھا سید العالمین سی ذات. تے ایمانداری نال دس حسین دا قاتل دے قیامت والے دن محمد کریم دے اگے نہیں آ سکدا تے دین مصطفیٰ دا قاتل تے امت دا قاتل کیویں آ سکدا ہے قیامت والے دن؟ کہ تو ایسے نظام دے وچ ہمیں بینک میرا اعلان جنگ کردا سی، اس میری مسلمان کلمہ میری امتی میری سی بیٹی میری سی، تو ماسٹر پروفیسر نو دتی سی. میں محمد رسول اللہ دے اپنی امت دے بیٹے نو ہاتھ نہیں سی رکھدا تے تساں ہندوؤں نال ننگے نچواندے رہے. پیر پیغمبر تو پردہ ہے کہ نہیں؟ جدو سید العالمین بیعت فرمانے چادر دینا بیبیوں کو، محمد رسول اللہ تو امت کی بیٹی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن امیتا بچہ نیچے دے کر اوپر بیٹھ کر پاٹ سین ادا کر سکتا ہے. کتنے پاڑے ملے پے نے میرا سائیوں دے کون روے تے کون گل کر. یہ قیامت والے دن شفاعت اگے آ سکدا ہے. یہ پتہ ہے جیلاں دے وچ امت تے کو پتہ ہے کہ ربی سی کو امت کتنی عزیز ہے، ہی پتہ کتنی پیاری ہے. کہ جدوں بیبیاں پاک دور وچ نماز پڑھن جان تے بعد تے روک دتا گیا سی تے بچے چھوڑ کے آویں نا تے بچے رون دی آواز ہویا نبی سی نماز مختصر کر رہے ہیں کہ بچہ روندا پہ میری امت دا بچہ روندا پہ جلدی جا بچے چک. جی نبی امت دی بچے دی راہ اتنی شفیق رحیم ہوئے نمازاں مختصر کر دے. اس سکول والے بم مروا کے 14 لاکھ بچہ تیرے پاکستانی فوج نے عراق دے وچ بماں نال مروایا تے بھوک نال مروایا تے دس تے صحیح قیامت والے دن کیڑے منہ نال محمد دے قریب جان گے میرا سائیں. چنگی گل ہے یہ جدو چاون گے اے بم بناون والے اے آ چل مسلمان دی بیٹی دا آ چل ہوا وچ اڈارن والے جدی عزت دی گت نو ہندو دے پیراں تھلے رلواون والا ماسٹر پروفیسر دلہ سکول والا کیویں کہندا پیا کہ قیامت والے دن میں جنت میں جاؤں گا. شناختی کارڈ کے بغیر تو انسان پاکستانی نہیں ہو سکتا، شریعت مستقام کے مصطفیٰ کے بغیر بھی جنتی نہیں ہو سکتا. بے شک پکی گل ہے میرا سائیں. یہ جو ہے میں تے کچھ صرف اشارے بیٹھا دینا،
حقیقتیں دے واقعات دے انبار نہیں وہ تے یا کرامن کاتبین جانن جو لکھدے نے جو کوئی امت نال ہوندا پیا یا وہ زمیناں جانن جتھے واقع ہوندے پے نے یا وہ ظالم موزی جانن جڑے کردے پے نے یا وہ سینے فگار جانن جتھے واقع ہوندے پے ساتھیو سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا جزاک اللہ خیر